ہے کہ یہ لوگ ایسے گندے دلوں کے ہیں، ان کے ذہنوں میں خیالات ہی یہ چلتے رہتے ہیں دن رات، اور یہ جواز بنانا چاہتے ہو آپ معاشرے میں اپنے کہ چونکہ حضرت مرزا صاحب ایسے تھے، اب ہمیں بھی اجازت ہے ہم جو مرضی گندگی کریں، ہمیں کھلی اجازت ہے، صرف اس لیے کہ ہم مرزا صاحب پہ لعنت کرتے رہیں گے نعوذ باللہ، اور ہم یہ کماتے رہیں گے کہ جی ہم سچے ہیں۔ آپ کے سچا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ ہر قسم کی گندگی اپنے معاشرے میں کریں، آپ کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا آپ کا گواہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ویڈیوز اٹھا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مولوی کر رہے ہیں، مولوی اتنے برے ہو چکے ہیں کہ خود کر رہے ہیں، مساجد میں مدارس میں یہ کام کر رہے ہیں، مگر وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے نیک پاک ہیں، ہمارے پیچھے چلو اور ہر قسم کی گندی گالی حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو دو، مگر خبردار جو ان کو مانا، کیونکہ اگر تم نے مانا تو ہم تمہارا قتل کریں گے، کیونکہ مسلمان ہونا تمہارے لیے صرف ایک وقت ایک دفعہ جائز ہے کہ مسلمان ہو تو سکتے ہو، یعنی دوسرے دینوں سے مسلمان ہو تو سکتے ہو، مگر اگر اسلام چھوڑا تو ہم تمہاری گردن اتاریں گے۔ یہ ہے آپ کے معاشرے کی اصلی تصویر چلے ٹھیک ہو کہ گیا، آپ آپ کا قتل ٹائم ہو کرنے گیا، والے ٹائم لوگ ہو ہیں، گیا، میری طرف سے لوگوں جواب کو۔ دیں گے استاد محترم، میری طرف سے جواب دیں گے۔ جی استاد محترم آپ کا ٹائم شروع، آپ کی طرف بھائی۔ کیا کسی بھی خاص موضوع کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب اپنے دعویٰ سے پہلے بھی رنڈی باز تھے، چور تھے اور بعد میں بھی تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر میرے اوپر بھی الزام لگایا، تو میں نے کہا یہ الزام آپ ثابت کریں، ثابت نہیں کر پا رہے۔ اور انہوں نے مسجد کے بارے میں کہا تو قاضی یار جو تھا وہ مسجد کے اندر ہی دیتا تھا انگلی۔ جی استاد محترم آپ کی طرف اوور ٹو یو۔ جی شہزاد صاحب، کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک سادہ سی باتیں کی ہیں، انہوں نے اٹھا کے گالیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ مثلا یہ کہ حضرت مرزا صاحب تو جی بڑے ہی نعوذ باللہ گندے کردار کے تھے، تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم جو مرضی ان کو گالی دیں، ان کا انکار کریں اور انہیں مفتری کہیں، تو ہمارے لیے معاشرے میں ہمارے جائز ہے۔ میں نے کہا آپ کا معاشرہ پھر منہ بولتی تصویر ہے، آپ کے معاشرے میں ہی آپ کے مولوی یہ سب کام کر رہے ہیں، بلکہ گندی گالیاں دیتے ہیں اور لوگ ان کو براڈوں پہ روکتے ہیں کہ تم مولوی صاحب ہو، تمہارا کام ہے نیکی پھیلانا، تم گندی گالیاں دیتے ہو، اور لوگ ان کو بین کرتے ہیں ان مولویوں کو اپنی براڈوں سے، مگر وہ مولوی آ کے دوسری جگہ یہ اشتہار پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نیک متقی لوگ ہیں۔ متقی ہونے کی کیا ایک یہ کام کر علامت ہے لیتے کہ ہیں، گندے گالیاں دو دوسروں کو؟ ایک کام کر لیتے ہیں، مرزا صاحب کے کردار کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور لیکن شرط یہ ہے میری کہ گالی نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کو میرے خیال قبول؟ میں مفتی مبشر شاہ صاحب کے کردار پہ آج بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کردار نہیں، مشکوک لگتا ہے مجھے، کیونکہ یہ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نیک اور سچا اور متقی آدمی ہوں اور میں مولوی ہوں، میری چلو اسی لیڈرشپ پر کو ہی تم کر قبول لیتے کرو۔ ہیں، سنیں تو صحیح۔ چلے میرے کردار کے اوپر یہ موضوع قبول ہے آپ کو؟ بالکل مجھے قبول ہے، مفتی ٹھیک ہے، مبشر صاحب آپ کے کردار پہ بات ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے یہ موضوع دیا ہے، مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، آپ کو یہ موضوع قبول ہے؟ بالکل قبول ہے، اس پہ براڈ لگنی چاہیے، بلکہ آپ کہ دوڑیں گے تو مولوی نہیں؟ مفتی مبشر جو گالیاں دیتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، اس کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے یہ بھی ثابت ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے میں کہ کہہ رہا کیا ہوں وہ اپنے دوڑیں معاشرے گے میں تو ایک نہیں؟ نیک سچا انسان ہے، لوگ اس کو متقی مانتے ہیں، اس کو نیک سمجھتے ہیں، اس نے کوئی چندہ تو نہیں کھایا ہوا مسجدوں کا، شہزاد اس صاحب، نے کوئی مفتی ایسی صاحب بدکاریاں تو کہہ نہیں رہے کی ہیں ہوئی۔ کہ آپ اس موضوع سے جائیں گے تو نہیں، نہ کہیں ادھر میں ادھر، کہہ رہا ہوں موضوع اس وہی جو موضوع آپ سے نے بھاگیں گے تو نہیں، یہ موضوع مجھے قبول ہے۔ میں نے کس لیے بھاگنا ہے، بلکہ ہم تو آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ نے کس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں اپنے معاشرے میں، مگر آپ نیک اور متقی بننا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ ٹوٹل ہماری گفتگو کتنی دیر کی ہوگی؟ کتنی دیر کی کیا مطلب؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، درانیہ کتنا ہوگا گفتگو کا؟ نہیں، پہلے تو آپ کے کردار کو ہمیں سرچ کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ کون تھے اور آپ کے رشتہ دار کون تھے، وہ آپ کے بارے میں کیا گواہیاں دیتے تھے، اور آپ جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے وہاں مدرسے کی کیا گواہیاں ہیں آپ کے متعلق، اور جب معاشرے میں آپ پھیلے ہیں، آپ نے اپنا ایک گروہ میں کہہ بنایا رہا ہے، ہوں موضوع مجھے وہ قبول ہے، بات شروع بھی تو کریں نا یار، کہ وہی تو میں ٹوٹل کر رہا درانیہ ہوں کہ کتنا ذرا ہوگا؟ اپنی ٹوٹل آئی ڈی درانیہ پیش کریں ہمارا کہ آپ گفتگو کا کون ہیں، کتنا ہوگا؟ آپ کا نام اصل کیا ہے، آپ کس مسجد کی تعلیم یار دے رہے ابھی ہیں، آپ کس مناظرہ جگہ کے شروع امام کرتے ہیں، ہیں، پیش کوئی کریں 2 پلیز۔ منٹ
2 मिनट आपको दिए जाएंगे, 2 मिनट मुझे दिए जाएंगे, टोटल दुरानिया सिर्फ बता दें, आधा घंटा करनी है, घंटा गुफ्तगू करनी है, कितनी देर करेंगे? नहीं नहीं, मैं आपसे कोई मुनाजरा नहीं कर रहा किसी किस्म का। अच्छा चलें फिर, आधा चलें घंटा ठीक है, बस चाहिए। ना आप तकरीर शुरू कर देते हैं, आपको टाइम देते हैं। 2 मिनट आप करेंगे, 2 मिनट मैं। बताइए अब 2 मिनट आपके, मैं शुरू करता हूँ। टाइम वॉच, स्टॉप वॉच मेरे सामने रख ली गई है, तो आपका टाइम शुरू होता है, आप 2 मिनट बात कर लें। चले चलें जी। मुफ्ती मुबशर साहब का ये दावा है कि जो इन्होंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो पड़ी हुई हैं आज भी। वो ये कहते हैं मुफ्ती मुबशर साहब कि मिर्ज़ा साहब को गालियां देना इसलिए जायज़ है कि उन्होंने अपनी कुतब में हम मौलवियों को गालियां दी हुई हैं, यानी हमारे माशरे के लोगों को गंदी गालियां दी हुई हैं, और हमारे लिए इसलिए जायज़ है हम जो मर्जी गंदी गालियां दें, स्टेज पे खड़े होकर ख़त्म नबूवत की मजलिसों में जो गालियां दें या वैसे दें, और लोगों में जितनी मर्जी मुखालफत की आग भड़काएं, मगर हमारे किरदार पे उंगली नहीं उठानी चाहिए किसी को, क्योंकि हम नेक और पाक लोग हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब जो हैं वो नेक और पाक नहीं है, उनमें तरह तरह की ऐसी बुराइयां जो पेश करते हैं, अपने माशरे में लोगों को भड़काते हैं। मसलन ये पेश करते हैं कि उनकी अपना किरदार जो है, ज़ाती ज़िंदगी ऐसी नहीं अच्छी थी। जब इनके सामने पेश किया जाता है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने एक मजमून लिखा, उसमें उसने खुद इतराफ़ किया कि 1400 साल में अगर किसी ने ऐसी खिदमत दीन इस्लाम की पेश की हो तो वो हमारे सामने लेके आए तो हम माने। जो खिदमत इन हज़रत मिर्ज़ा साहब ने की है, और ये नेक और पाक और सच्चे हैं, और इनके इल्हामात जो हैं वो सच्चे हैं, मैंने पूरे होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। कोई ऐसा इल्हाम नहीं जो पूरा ना हुआ हो, और वो गवाही देता है, और तहरीर हमारे पास मौजूद है आज भी, मगर फिर भी इनकार करते हैं कि नहीं जी, चूँकि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने कुतुब में लिख दिया है कि वो माशरे की तस्वीर ये है। ठीक है, अगर आपने बात करनी है कर लें मुफ्ती मुबशर साहब। नहीं, अभी आपके 15 सेकंड हैं। नहीं कोई बात नहीं, अब रहने दो उसको, आप बात शुरू करें अपनी। चलिए ठीक ठीक, मैं अपना टाइम शुरू करता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने पहली बात ये की है कि मुफ्ती मुबशर का ये दावा है कि मिर्ज़ा साहब गालियाँ देते हैं, और लेकिन ये खुद भी गालियाँ देता है और ख़ुद गालियों को जायज़ कहता है। ये इसका सबूत आपने देना है लाजमी, जब आपको टाइम मिलेगा ना सबूत दीजिएगा। अच्छा, इधर से मैं सबूत दे देता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी गालियाँ दिया करता था। हवाला नोट करें, मेरी तरफ से पहला हवाला है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 9 है, सफ़ा 31 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है हमारी फ़तह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक़ है और हलाल ज़्यादा नहीं। अब मिर्ज़ा कादियानी अपने नाम मानने वालों को हरामी कह रहा है, ठीक है जी। दूसरा हवाला देखिए, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। अब वो देखिए अपने नाम मानने वालों को खंजीर कह रहा है और कुत्तियों का बच्चा कह रहा है, ठीक है। तीसरा हवाला रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 235 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है और तू खंजीर की तरह हमला करता है और गधों की तरह आवाज़ करता है और तूने बदकार औरतों की तरह रक्स किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मिर्ज़ा कादियानी अपने नाम मानने वालों को खंजीर कह रहा है, गधे कह रहा है और बदकार औरतों के बच्चे कह रहा है, ठीक है। मैंने तो ये देखे दलील दी है, 3 दलाइल दी हैं अपने दावे के ऊपर। जो आपने कहा था कि तुम्हारा दावा है, अपने दावे के ऊपर 3 दलाइल दी हैं। अगली बात आपने, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, अगली बात आपने की मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब सही कहते थे, वो उसका भी हवाला दे दें, ठीक है जी। जो बात करें दलाइल से करें। देखिए मैंने दलील से बात की है, ठीक है जी। तो अभी मेरा टाइम ख़त्म हुआ। नहीं, दलील जो आपने रखी है कि मेरे किरदार पे चले बात कर लें, मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अपना नाम पेश करें, आप अपनी जाय पदाय पेश करें और अपने माशरे में अपना मकाम पेश करें कि मैं फ़लाँ मस्जिद का मौलवी हूँ, मेरे मानने वालों की इतनी तादाद है और मेरे मानने वालों में मेरी नेक नामी मशहूर है। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने तो अपना नाम भी लिखा हुआ है, अपना मकाम भी पेश किया हुआ है कि मैं फ़लाँ जगह का रहने वाला हूँ,
میرے ماننے والوں میں میری نیک نامی مشہور ہے، اور میرا ماننے والا کوئی میرے متعلق ایسی گندی اور بری بات نہیں کرتا، وہ میری سچائی کی گواہی دے گا کہ وہ میں نیک زندگی گزاری ہے میں نے، اور اپنا نام پیش کیا ہے، اپنا مقام پیش کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو بھی پیش کیا ہے کہ تم ان سے بھی مل لو اور ان کے معاشرے کے دیکھ لو، تمہیں سچائی پتہ چل جائے گی۔ آپ اپنا پیش کریں کہ آپ کس مسجد کے مولوی ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے اصل، اور آپ کا مقام کیا ہے اپنے معاشرے میں، پلیز۔ اچھا کم از کم 2 منٹ تو پورے کر لیا کریں، آپ 2 منٹ پورے بھی نہیں کرتے۔ چلے میرا ٹائم شروع ہوتا ہے، ابھی 1 منٹ آپ نے بات کی تھی تو 1 منٹ آپ کا باقی تھا۔ اچھا دیکھیں میں نے تو دلیل سے بات کی ہے، 3 دلائل دی ہیں، اس کا کوئی جواب آپ نے نہیں دیا، اور آپ کا جواب نہ دینا اور دفاع نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی گندی زبان تھی، وہ گندگی گالیاں دیا کرتا تھا، اور اپنے نام ماننے والوں کو حرامی، خنزیر، کتا، کتی کے بچے، دلی دے بچے اور بڑی بڑی وہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہ آپ نے تسلیم کر لیے کیونکہ آپ جواب نہیں نا آپ نے دیا، اس کا کوئی آپ کا جواب نہ دینا اس چیز کی دلالت کر رہا ہے کہ آپ لوگ جماعت احمدیہ تسلیم کرتی ہے کہ مرزا قادیانی گندا انسان تھا اور لوگوں کو خام خواہ کی گالیاں دیا کرتا تھا۔ آگے آپ نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی نے تو اپنا نام بھی بتایا ہے، اپنا مقام بھی بتایا ہے، اپنی اس کی نیک نامی مشہور تھی، اور کوئی گندی بات نہیں کی۔ اب یہ 4 باتیں آپ نے کی ہیں، ان چاروں کا میں آپ کو کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنا نام جو بتایا ہے وہ اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ اس کا اصل نام دسبندی تھا، سندھی تھا اور 10 بندی تھا، ٹھیک ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ جعلی طور پہ بڑے ہو کے اپنا نام غلام احمد لوگوں کو بتایا۔ اچھا اگلی بات آپ نے کہا مقام، مرزا قادیانی نے مقام اپنا بتایا ہے، اس کو آپ لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ وہ کہتا ہے میں گنڈویا ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، میں بندے دا بچہ ہی نہیں ہے، اور ہوں بشر کی جائے نفرت۔ وہ کہتا ہے میں انسان کی شرمگاہ ہوں، دوبر اور قبل ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے نیک نامی بھی وہ لکھی ہوئی ہے کہ مرزا جی ولی اللہ تھے تو وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، کوئی گندی بات نہیں کی۔ مرزا قادیانی کی ٹوٹل کتابیں گندی باتوں سے۔ میرا ٹائم ختم ہو۔ مفتی مبشر صاحب آپ نے ابھی پیش کیا تھا کہ چلو میرے کردار پہ بات کر لو، بھاگنا نہیں ہے۔ اب میں بھاگ نہیں رہا، میں جہاں پر کھڑا ہوں میں آپ کے کردار پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہ آپ اپنا نام پیش کر رہے ہیں، نہ آپ اپنی جگہ پیش کر رہے ہیں کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں پیدا ہوئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، نہ آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ میرا اپنے معاشرے میں کس مسجد کا مولوی ہوں، میرا کیا مقام ہے۔ میرے ماننے والوں سے پوچھ لو کہ میری نیک نامی ان میں مشہور ہے۔ آپ کوئی ایک بات بھی اپنی پیش نہیں کر رہے، آپ حضرت مرزا صاحب کی ذات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، گند اچھال رہے ہیں، مگر اپنا کردار آپ پیش تک نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے معاشرے میں تو یہ جائز ہے ساری باتیں کہ نیک نامی تو صرف اسی شخص کو ملے گی جو مولوی ہے آپ کے معاشرے کا۔ جو مولوی ہے وہ اپنے معاشرے کا نہ اپنا نام پیش کرتا ہے، نہ اپنا مقام پیش کرتا ہے، نہ اپنی ذات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، مگر دوسروں کی ذات پہ گند اچھالنا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے اور اسے عین اسلام قرار دیتا ہے۔ تو ایسے مولوی کا کیا کیا جائے؟ اپنا پیش تو کریں کچھ کہ آپ کو کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا مقام کیا ہے اپنے معاشرے میں، وہ ذرا پیش تو کریں پلیز۔ لوگ آج سن رہے ہیں، وہ آپ کو یقیناً کئی فالو بھی کرتے ہوں گے، تو وہ بھی سن لیں کہ آج کس مولوی کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ پلیز مفتی مبشر صاحب اپنا آپ بھی پیش کریں۔ آپ نے جتنی باتیں بھی حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کی ہیں وہ آپ کے اپنے ذاتی اعتراضات ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے اسے مطلب لیے ہیں، آپ نے یہ پیش نہیں کیا کہ حضرت مرزا صاحب نے نام لے کر مفتی مبشر کو کچھ کہا ہو۔ مفتی مبشر کو تو حضرت مرزا صاحب جانتے بھی نہیں تھے، یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے مفتی مبشر، مگر یہ کہتا ہے، دعویٰ یہ رکھتا ہے کہ میرے متعلق کی گئی ہیں یہ ساری باتیں، مجھے ہی حرامزادہ کہا گیا ہے، مجھے ہی کہا گیا ہے کہ یہ ساری تم میں چیزیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ آپ نیک نام ہے، آپ نہیں یہ چیزیں چاہتے اپنے لیے، تو اپنا نام تو پیش کریں۔ ٹائم ہو گیا۔
अच्छा अच्छा, ये आपने यहाँ पर भी 3-4 नई बातें कर दी हैं। पहले मैंने आपको 3 हवाले दिए थे मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के, उसका आपने जवाब कोई नहीं दिया। आप अगली टर्न के अंदर मैंने 4 हवाले दिए हैं, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब टोटल 7 हवाले हो चुके हैं। अब अगली गुफ्तगू के अंदर आप कह रहे हैं कि तुम लोग मिर्ज़ा कादियानी की ज़ात पर बात करते हो, अपनी ज़ातों के ऊपर बात नहीं करते, तो और मौलवी अपनी ज़ात पर बात नहीं करता। यहाँ पर मैं ये अर्ज करूँगा कि इंसान होने की हैसियत से तो गुनहगार इंसान होता है। इंसान कोई नबी रसूल तो नहीं है या फरिश्ता तो नहीं है कि उसने कोई गलती नहीं करनी। इंसान होने के नाते गैर नबी के अंदर 1000 किस्म के गुनाह हो सकते हैं, वो मजमूई तौर पे सब के अंदर। बात यह है कि नबी जो कि मासूम होता है, जो गुनाह करता ही नहीं है, आप लोगों का दावा मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानने का है, जब उसके अंदर उसकी पूरी जिंदगी ज़नाकारी, शराब नोशी, रंडीबाजी और गंदे गुनाहों से भरी पड़ी है, तो बात तो उसके ऊपर करेंगे ना। अब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत करना चाहते हैं तो पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले यही कहते हैं, लोगों मैं अगर कहूँ पहाड़ी के पीछे से लश्कर तुम्हारे ऊपर टूट रहा है तो तुम यकीन कर लोगे। लोगों ने कहा आप सादिक और अमीन है। अपनी ज़ात पहले मनवाई है, बाद में दावा हजूर अलैहिस्सलाम ने पेश किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है। ठीक है, मिर्ज़ा कादियानी की ज़ात पहले, क्योंकि तुम लोग उसको नबी मानते हो तो उसकी ज़ात के ऊपर बात पहले होगी, उसके दावा जात के ऊपर बाद में बात हो। फिर आप कह रहे हैं जी मुफ्ती बशर का नाम तो नहीं लिया। मैं आपको बता देता हूँ कि किन मुफ्तियों के और मौलवियों के नाम लेके मिर्ज़ा कादियानी ने गालियाँ निकाली और लानतें दी हैं, और 1000 लानतें मौलवियों का नाम ले लेके जो भी मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता था उसको मिर्ज़ा कादियानी गालियाँ देता था। इन सारी बातों के जवाब दे, मेरा टाइम खत्म हुआ। मेरे ख्याल में मुफ्ती मुबशर साहब इस बात को अब यहीं पे रहने दें। लोगों ने 10-15 मिनट में पिछले ये पूरा देख लिया है कि आपने अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ एक दफ़ा भी गुफ्तगू नहीं की। आपका सारा दारोमदार अपने माशरे में कामयाबी का, ख़त्म नबूवत का ये पेश किया जाता है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब को गालियाँ दो और तरह तरह की आपके मुतल्लिक़ गंदी बातें करो, तब आप कामयाब मौलवी हैं और तब आपको कामयाब मौलवी माना जाता है। तो आपका काम ही जब ये है पेशा कमाना, पैसा कमाना आपका ये पेशा है, तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें, आप अपने किरदार पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप ये उज़र पेश करते हैं कि हम चाहे जितने भी बुरे हों, हम चूँकि मुसलमान हैं, हमारे लिए ये उज़र है कि हम नबी नहीं हैं, हमारे लिए ये उज़र काफ़ी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को डराया है कि तुम नबी हो या ना हो, तुम्हें अल्लाह ताला कोई मुकाम बख्शे ना बख्शे, तुमने हरगिज़ ऐसी गंदी चीज़ें नहीं करनी जो गैर कौमों ने पहले की हुई हैं। आप मगर उज़र पेश कर रहे हैं कि चूँकि हम नबी नहीं हैं इसलिए हमें हर किस्म की हर गंदगी पाई जा सकती है, मगर शायद हमें अल्लाह ताला बख्श दे चूँकि हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। तो ये उज़र आप अपने माशरे में पेश करें, आपकी तस्वीर ही यही है। तो अल्लाह ताला आपके लिए मुबारक करे जो आपने अपनी अभी अमली रंग दिखा दिया। ना आप अपना नाम पेश कर रहे हैं, ना अपनी कोई कौम बताना चाहते हैं, ना अपने माशरे में अपना मुकाम बताना चाहते हैं। ये है आपकी असली तस्वीर। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, जाना तो नहीं है, अभी दौड़ रहे हैं आप। 1.5 मिनट ही बात करके रुके तो बोल लूँ मैं, टाइम खत्म हुआ आपका। ओ भाई अस्सलाम वालेकुम, आगे बात चलाऊं कि नहीं? चलो ठीक है, मैं अपना टाइम शुरू कर। अच्छा ये देखें, पहली टर्न के अंदर मैंने 3 हवाले दिए थे, दूसरी टर्न के अंदर 4 हवाले दिए, अगली टर्न के अंदर मैंने 3 हवाले दिए थे। टोटल 10 हवाले मैंने दिए हैं कादियानी किताबों के अंदर से। लेकिन कादियानी मुरब्बी जी, शहजाद खुरम साहब के पास कोई एक जवाब भी नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी का दिफा करने के लिए, इन बातों के रद्द करने के लिए कोई एक बात भी नहीं है। आगे इन्होंने ये बात कर दी है कि ओहो ये तुम लोगों की दुकानदारी है, ये कारोबार है। हाँ जी, तो कारोबार मैं आपको बताऊं कि कारोबार कौन सा है। कारोबार ये है कि वो असल में वो जिक्र हबीब के अंदर जो लिखा हुआ है कि बशीरुद्दीन महमूद को जब ये स्कूलें दाखिल करवाने लगे थे तो उन स्कूल वालों ने पूछा कि
اس کا باپ کون سا کاروبار کرتا ہے؟ تو وہ جو داخل کروانے گیا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ لکھ دو نبوت. یہ ہے کاروبار، نبوت کرنا، نبوت کے دعوے کرنا، یہ ہے کاروبار. یہ ہے کاروبار کہ میں اسلام کی حمایت کے اوپر وہ 50 جلدوں کے اوپر محیط موٹی کتاب لکھوں گا تو لوگوں مجھے پیسہ جمع کراؤ. لوگوں نے اربوں روپیہ جمع کروا دیا، اور مرزا قادیانی نے 25 سالوں کے اندر چھوٹے چھوٹے براہین احمدیہ کے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے کہا 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہے، لہذا میں کروڑوں روپیہ جو لیا تھا وہ ہضم ہوا اور دوڑ جو ہوا. اس کو کہتے کاروبار. کاروبار یہ ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نے کاروبار پھر دیکھے ہی نہیں ہے. کاروبار اس کو کہتے ہیں لوگوں کے کفن کے بھی کپڑے اس کا چندے لینا، ان کے کفن کے کپڑے اور مردوں کے کفن تک بیچ کھانا. یہ ہے کاروبار. کاروبار اس کو نہیں کہتے جو کہ تم لوگوں کی حقیقت بیان کرے. میرا ٹائم ختم ہوا. مفتی صاحب، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنا نام پیش کریں، اپنا مقام پیش کریں اپنے معاشرے میں، اپنی مسجد کا نام پیش کریں اور بتائیں کہ میرے معاشرے میں میری نیک نامی ہے. مگر آپ ایک دفعہ بھی پیش نہیں کر رہے. لوگوں نے اب سن لیا پچھلے 20 منٹ میں. میں اسی پہ اب ختم کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ ٹرن اب ختم ہو جانے چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام تذکرہ میں صفحہ 156 ہے، 1891 میں آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے، یہ الہام ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، یعنی اپنے دل کو بدل ڈالا. یہ اپنے تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے. اور میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں. یہ ہے حالت ان کی. جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، ایسی ایسی بری باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ یہ جی فلاں کلام پڑھو تو تمہیں جنت مل جائے گی، یہ فلاں کلام اتنی 10 دفعہ پڑھو تو تمہیں جنت مل جائے گی، یہ کام ہوں گے تمہارے ساتھ. یہ حدیثیں پیش کر کے باقاعدہ عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں کی ہیں، اس طرح ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم ہمیں مانو اور ہماری پیروی کرو. میں نے آپ سے عرض کی ہے، آپ اپنی پیروی کروانا چاہتے ہیں، آپ مولوی لوگ ہیں، آپ یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں اور حضرت مرزا صاحب لیڈر نہیں ہیں. تو دعویٰ کرنے والے کی پہلے ذات پہ بات ہوگی. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میری لیڈرشپ کو قبول کرو، اب قبول کروانا چاہتے ہیں مگر اپنا کردار آپ دکھانا نہیں چاہتے معاشرے میں کہ کیسے کردار کے لوگ ہیں آپ. اپنا نام پیش کریں، میں نے بار بار عرض کی تھی، اپنا مقام پیش کریں، اپنی مسجد کا بھی نام پیش کریں جس کے امام ہیں، کیونکہ کسی مسجد کو یقیناً آپ امام ہیں مگر نام نہیں پیش کرتے. آپ جھوٹ بولتے ہیں صرف جا کے کہ گندی باتیں جتنی مرضی میں کر لوں لوگ مجھے مانیں. تو لوگ اس طرح نہیں مانیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میرے خیال میں اس پہ بس کر دیں. آپ نے پچھلے 20-25 منٹ میرے ضائع کر دیے ہیں مگر اپنا نام تک پیش نہیں کیا. ٹائم ختم، اپنے ٹائم پہ بات کریے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے بڑی باتیں کر دی ہیں. ٹوٹل ابھی تک میں 11 حوالے دے چکا ہوں. ان 11 میں سے آپ نے کسی ایک کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے تسلیم کر لیا کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے سب سے پہلے اس کے کردار کے اوپر بات ہوگی. تو یہی تو میں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مرزا قادیانی کے دعویٰ جات ہے بہت بڑے بڑے، تو پہلے مرزا قادیانی کی ذات اور کردار پہ بات ہوگی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. چلو شکر ہے الحمدللہ آپ نے مان تو لیا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے پہلے ذات اور کردار کے اوپر سب سے پہلے بات ہوتی ہے. تو آئیے نا، یہ مرزا قادیانی جو زانی تھا، زنا کاریاں کرتا تھا، شرابی تھا، شراب نوشیاں کرتا تھا، تو اس کا ابھی آپ نے تذکرہ کی بات کی ہے. اسی تذکرہ کے صفحہ 525 کے اوپر اس کو شراب کے الہام ہو رہے ہیں. 5 مئی 1906 کو اس کو الہام ہوا ہے کولا وائن کا. کولا وائن، وہ کوکو وائن تو پیتا تھا نا مرزا قادیانی. رات کو سوتے ہوئے اس کے فرشتے اس کے سامنے بوتلیں لا رہے ہیں کولا وائن کی. اسی تذکرہ کی بات آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ اپنی پیروی کروانا چاہ رہے ہیں تو لہذا آپ کی ذات پر پہلے بات ہوگی. یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں. میں تو اپنی پیروی نہیں کروانا چاہ رہا، لیکن مرزا قادیانی تو کروانا چاہ رہا ہے نا. اس کی ذات پہ بات کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ یہ سوال ہے ہمارا. اور تذکرہ کی آپ نے بات کی ہے. اچھا، میں تذکرہ بعد میں پیش کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ مسجد کے امام ہیں. میں کسی مسجد کا امام نہیں ہوں. میں ایک بزنس مین آدمی ہوں. میرا اپنا کاروبار ہے اور ساتھ دینی ادارہ بھی میں چلا رہا ہوں.
ٹھیک ہے, تو مسجد میرے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا ایک بات آپ نے کی ہے یہ تذکرہ کی, تذکرہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, یہ لیں یہ تذکرہ کا صفحہ نمبر 157 کے اوپر یہ مرزا قادیانی کی وہی ہے. تھوڑی سی سناتا ہوں, میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. 11 15 23 1 28 2 27 26 35 34 14 27 28 11 14 35 36 37 38, یہ وہی ہے. اس کا ترجمہ بھی بتانا, میرا ٹائم ختم ہوا. جی میں نے عرض کر دی ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اپنے کردار کو پیش نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نیک پاک مسلمان مولوی ہیں اور ہماری پیروی اس لیے کرو کہ ہم تو نیک ہیں. ہمارے کردار پہ تو ایسے ہی انگلیاں اٹھائی ہیں حضرت مرزا صاحب نے. تو یہ اپنا کردار اپنا پیش کریں, اپنے معاشرے کا کردار. آج گوگل کر کے دیکھ لیں کہ پچھلے 2025 شروع ہوئے نا, پچھلے 3-4 مہینوں میں کیا کیا گندگیاں کی ہیں مولویوں نے. تو یہ گوگل آپ کو بتا دے گا کہ کیا کیا پاکستان میں ہوا ہے. اور خبریں آپ کے نیوز چینل بتائیں گے, میں نہیں بتاؤں گا, نیوز چینل بتائیں گے کہ پچھلے 4 مہینوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. تو یہ آپ کا کردار آپ کے سامنے ہے. آپ مولوی ہیں, آپ امام بننا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب کی امامت کو میں دنیا میں پھیلنے نہیں دوں گا, میں اپنی امامت پھیلاؤں گا. تو یہ آپ اپنا کردار بھی پہلے پیش کرنا پڑے گا جناب آپ کو, کہ آپ کس کردار کے لوگ ہیں. کہ لوگ آپ کو مان لیں گے تو وہ تو بیچارے بہک جائیں گے اگر آپ اچھے کردار کے لوگ ہی نہیں ہیں. اگر اچھے کردار کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھیلا دے گا. تو یہ تو ہمارا بھی ماننا ہے کہ اگر آپ نیک اور اچھے پاک لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھیلا دے گا. مگر آپ کا دعویٰ ہے صرف, ثبوت آپ ساتھ نہیں رکھتے. ثبوت دینا پڑے گا آپ کو کہ آپ کی ذات نیک ذات ہے. تو اپنی ذات پہلے پیش کیا کریں, پھر بات حضرت مرزا صاحب کی کردار پہ کیا کریں. مگر آپ کا شیوا یہی ہے کہ ہم گندی گالیاں دیں گے, اپنا کردار ہم سامنے نہیں رکھیں گے. لوگ جب آپ کے کردار کو دیکھیں گے تو نفرت کریں گے کہ کس کردار کے لوگ ہیں, مگر وہ چھپاتے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں بھی آپ کے ہی مولوی لوگ آج جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے معاشرے میں MNA MPA بن گئے ہیں, ہم یہ تعمیرات کروا کے دیں گے, مگر وہ کرواتے نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور یہی جھوٹ آپ نے معاشرے میں پھیلایا ہوا ہے کہ MNA MPA بنو مولوی بن کے, مگر جھوٹے دعوے کرو. کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی عوام کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. حالانکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے عوام کی خدمت کا. ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہوا جناب, ٹائم میرے خیال میں اس گفتگو کو ختم نہیں کرتے آپ, کیونکہ آپ مہربانی ٹائم اپنے ختم بارے میں ہو گیا بات نہیں جناب, کرنا مجھے چاہتے. ٹائم دیں مہربانی, ٹائم ٹو ٹائم چلے مہربانی. اچھا اچھا, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آپ اچھے کردار کو پیش کریں. یہ لے آپ اچھے کردار کو پیش کر دیتا ہوں میں. ذکر حبیب ہے, مفتی صادق کی کتاب ہے, صفحہ 38 ہے اور عنوان ہے انہوں کو جو ویندا ہے. مرزا قادیانی کی مریدنی اس کے سامنے ننگی ہو کے بیٹھ کے نہانے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, مائک میوٹ کرنا جی. اچھا جی, ننگی ہو کے بیٹھ کے نہانے لگ جاتی ہے. سیرت المہدی ہے, صفحہ 722 ہے. اور دوڑ گئے مربی جی دوڑ گئے. ابھی تو میں نے کتابیں کھولی ہیں, دوڑ بھی گئے, گیم اوور ہو گئی. ٹوٹل میں نے حوالے جو دیے ہیں وہ 3 4 4 3 1 3, تو یہ ہو گئے کتنے, 7 11 14 15 16 17 18 حوالے دیے ہیں. 18 حوالے دیے. ابھی تو میں نے ابھی پٹاری کھولنی شروع کی ہے تو دوڑ گئے. یہ اوقات ہے قادیانیوں کی. اور میں نے یہ دیکھے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, کوئی گالی دی ہو, کوئی بد کلامی کی ہو, ریکارڈ پہ موجود ہے. میں نے کوئی گالی نکالی ہو, کوئی ابھی آ کے کوئی گواہی دے دے کہ فلاں تم نے اس گفتگو کے اندر فلاں گالی دی ہے. ابھی کتنی ریکارڈنگ ہوئی ہے میرے پاس, 28-29 منٹ کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. کوئی بندہ ایک گواہی آ کے دے دے کہ مفتی مبشر تو نے قادیانی مربی کو گالی دی ہے. ڈیبیٹ کے اندر ہی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, دیکھ لیں اوقات یہ ہے. چلیں جی, دیگر صاحبان آ گئے, اب میں اپنا مائک چھوڑ رہا ہوں, بات کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی ڈبیٹ رہی ماشاءاللہ, تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. مربی جی سے بات شروع ہوئی تھی. آپ کو سلامت رکھے. میں کہتا ہوں اللہ پاک آپ کو تندرستی دے اور لمبی زندگی دے, اور اسی طرح
इन बगैरतों का मुकाबला करने की हिम्मत दे। आमीन जी आमीन। अच्छा बारी बारी है ना गुफ्तगू कर लें, वो लगता है वसीम भाई की ना नेट का कोई इशू है। माशाल्लाह बात कर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा जी, अपना माइक को ओपन कर ले। जी आवाज नहीं आ रही मेरी? जी आपकी आ रही है। आसमान साहब जो है ना उनका नेट स्लो है। नेट उनका स्लो है, ठीक। और कोई आ जाओ भाई, कोई कहा दे नहीं आओ यार। अभी ये बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी है मुरब्बी जी की, वो अगरचे दौड़ गए लेकिन बात बड़ी खूबसूरत करके गए हैं मुरब्बी साहब, शहजाद साहब। शाह जी ये वो कह रहे थे कि सबसे पहले जात और किरदार पे बात होती है। बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगी है। मुरब्बी जी का नाम क्या था यार? शहजाद नाम था ना? जी शहजाद खुरम। शहजाद खुरम, ठीक है। ताकि वो ये ना शाह जी यूथ, इसकी इतनी भी हिम्मत है जो इतना भी रोक किया है। हाँ बड़ा ये दावा यार, मलक साहब बड़ा दावा किया उन्होंने कि भाई पहले जात पे बात होगी, किरदार पे बात होगी। बिल्कुल जबरदस्त है, मुझे ये कबूल है भाई। आओ कोई और कोई कादियानी आ जाओ और मिर्जे कादियानी की जात और किरदार पे पहले बात करते हैं, अगली बात बाद में। तुम लोग हमारी जातों के पीछे यार मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मुफ्ती बशर शाह को तुम कहते हो, मुफ्ती बशर शाह चोर है, जानी है, शराबी है, और जो भी मत्थे हमारे लगाते हो हम कबूल कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो क्या अब मिर्जा कादियानी सच्चा साबित हो गया? भाई जो तुमने मनवाना चाह रहे थे हमने मान लिया यार, चल तू खुश हो जा कादियानी। अब मुझे बता मिर्जा कादियानी कौन सी नुक्कड़ से जाके सच्चा साबित होगा? उसको किस नुक्कड़ में डालना है, किधर किस गिनती शुमार में लाना है? मिर्जा तो फिर वहीं का वहीं रहा। ये तो वही बात हुई कि दुनिया का हर कादियानी हवा इधर की चले और उधर की चले तो ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो जी। और बसाव का तो हम कह भी देते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए ईसा को मुर्दा साहब मान लेते हैं। अब आ जाओ मिर्जे की तरफ। अब मिर्जा किस नुक्कड़ से जाके सच्चा साबित होगा? उसकी वो जानी था तो जानी रहा, शराबी था तो शराबी रहा, हरामी था तो हरामी रहा। वो तो उधर ही रहा ना यार, वो तो टस से मस नहीं हुआ। तुमने ईसा को भी मुर्दा साबित कर लिया, तुमने एक खातम का मतलब मोहर भी कर लिया, तुमने मौलवी को जो है ना जानी शराबी भी साबित कर लिया, पूरे पाकिस्तान को तुमने गंदा भी कर दिया। मिर्जे कादियानी के अलावा हर मुसलमानी गंदा है, खराब है, सब कुछ तुमने कर लिया, जो करना चाहते थे तुमने कर लिया। लेकिन मिर्जा तो वहीं का वहीं रहा ना, वो तो नहीं अभी सच्चा साबित तो नहीं हुआ। वो उसको पहले उसका भी तो कुछ करो ना। तुम कहते हो कि उसकी दावा नबूवत से पहले की जिंदगी बड़ी अच्छी थी, मोहम्मद हसन बटालवी साहब बड़ी तारीफें करते थे। मैं कहता हूँ आइए मैं चैलेंज करता हूँ, मिर्जे की पैदाइश से बात शुरू करते हैं। जाओ, ओए वो पंजाबी में एक मुहावरा मशहूर है, जमदियां दे मुंह सूरां दे मुंह जमदे त्रिखे होंदे। सूअर जो होता है ना, खंजीर का बच्चा, वो अपने मुंह से पहचाना जाता है पैदा होते ही, उसकी पैदाइश से ही पता चल जाता है। समझ आई कि नहीं? तो मिर्जा कादियानी अभी पैदा हुआ नहीं है, हो रहा है, तो उसी वक्त उसकी हराम ज़दगियां सामने आनी शुरू हो गई। वो अगर आपके पास टाइम है शाह जी, वो थोड़ा सा आप अगर दिखा सकते हैं वो कैसे पैदा हुआ, तो वो आप वीडियो यार में असल में मलक साहब बात यह है कि जब कोई कादियानी मद्दे मुकाबल आता है ना, बात मुझे करने का उस वक्त मजा आता है, वैसे मजा नहीं आता, यकीन जाने वल्ला। सामने कादियानी बैठा हो, हवाले पे हवाला जा रहा हो, इधर से मैं हवाले 4 दूं, उधर से वो 4 हवाले दे, मजा फिर आता है। और इतने में मिर्जा का भाग भी जाए फिर मतलब इधर कल्ले बैठ के कल्लम कल्ले वो ना मजा सा नहीं आता। हवाले तो फिर बेशुमार है हमारे पास। दुनिया का
کوئی موضوع بھی دیکھیں. ابھی اس نے کہا جی مفتی مبشر شاہ کی ذات پہ میں نے بات کرنی, میں نے وہ قبول کر لی ہے نا. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ دنیا کا کوئی سا بھی موضوع آؤ بات کرو, دوڑنا نہیں ہے, پھر آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرو. ابھی تو یہ دیکھ لے قادیانیوں کے اوپر وہ برا وقت آ گیا ہے, ان کی من پسند کے موضوع کے اوپر ان کو دعوت دو گے, مکالمے کی کریں گے, دوڑ جائیں گے. اور یہاں پر ہم بڑے بول نہیں بولتے, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. بڑائی صرف اللہ پاک کو زیب ہے, بڑا صرف اللہ پاک ہے. لیکن یہ ضرور ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ جب اللہ کہتے ہیں میں تمہیں نعمت دوں تو اس کا لوگوں کو بتایا کرو, چرچا کیا کرو, بتایا کرو کہ یہ مجھے اللہ نے نعمت دی ہے. الحمدللہ زیادہ نہیں, اس ایک ہفتے کی کارکردگی میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف ایک ہفتے کی. ٹائم نوٹ کر لیں, ڈیٹ نوٹ کر لیں جناب. آج 11 تاریخ ہے, 5واں مہینہ 2025. تو اس سے پیچھے ایک ہفتے کی کارکردگی میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے. میں مختلف قادیانیوں کی بریڈوں کے اوپر جا رہا ہوں, قادیانی مفتی مبشر کو دیکھتے ہی نیچے اتار دیتے ہیں اور گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اور سب ریکارڈنگ موجود ہے, سب ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قادیانی جو کہتے تھے ہماری بریڈوں کے اوپر آؤ, ہماری بریڈوں کے اوپر آ کے بات کرو, تو کم از کم یہ ثبوت کے طور پہ ہم وہ ویڈیو پیش کر سکے کہ ہم تو گئے تھے, تم تو بات ہی نہیں کرتے. اور ہماری بریڈوں پہ آئیں گے تو بھاگ جائیں گے, ابھی جیسے یہ قادیانی بھاگ گئے. یہ بھی ثبوت موجود ہے, ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ابھی بھی اپلوڈ ہوگی. لمحہ بلمحہ کی ریکارڈنگ اور ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. مفتی صاحب یہ ریکارڈنگ اپلوڈ کر دیجیے گا. مائنڈ روسٹر کو ہم نے بگایا ہے. ان کا مربی آج کل جو سیفی مربی ہے اس کو میں نے بگایا ہے, عاجز نے, اللہ کے حکم سے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان لوگوں کی دوڑے لگوا چکے ہیں. الحمدللہ میں اپنے آپ کو بیچ میں سے نکالتا ہوں, میں ہم کا لفظ جمع کا سیگا استعمال کرتا ہوں, سمجھ آئی کہ نہیں. ہم تو ڈرتے ہیں یار, اللہ کی قسم اللہ سے بڑا ڈرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی بڑائی کا لفظ جو ہے نا نہ آ جائے, منہ سے نہ نکل جائے, ڈر لگتا ہے. اور ہم لوگوں نے توڑے لگوائی ہیں ان کی. اور ان کا مربی یہ تو شاید ہی کون ٹک ٹاک کے مربی, ان کا مربی وہ بیٹھا ہوا ہے انصر رضا, ہم نے ان کی دوڑے لگوائی ہوئی ہیں. اور جاؤ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے دیکھ لو. اور مفتی مبشر کالو اور اس کی دوڑیں ہم نے لگوائی ہوئی ہیں. اور جا کے دیکھو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر سب ریکارڈ موجود ہے صاحب کا. اچھا یہاں پہ چلو میرے چینل کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز یہ جو موجودہ ہے, اس سے پہلے عاجز کے تقریباً 5 چینل جو ہے نا وہ اڑ چکے ہیں, بلاک ہو گئے ہیں. تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں, یہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ کسی موقع کے اوپر یہ پوری ہسٹری میں بتاؤں گا. ابھی میرے صاحب کا یہ جو ابھی چینل ختم نبوت ٹائمز, اس سے پہلے تقریباً 5 میرے چینل بڑے بڑے چینل وہ اٹھ چکے ہیں. اور یہ اس چینل کے ساتھ بھی میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ میرے پاس جو ریکارڈ موجود ہے وہ ہے جناب 3 دسمبر 2013 کی پہلی ویڈیو یہ شو کر رہا ہے, 3 دسمبر 2013 کی پہلی ویڈیو. لیکن اس سے پہلے بھی یعنی یہ چینل, یہ والا جو چینل تھا نا ختم نبوت ٹائمز, یہ اصل میں بنایا تھا 2010 کو بنایا تھا. سابقہ چینل کے بلاک ہونے کے بعد یہ والا چینل 2010 کو بنا تھا. 3 سال کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ بھی یہاں سے غائب ہو گئی ہیں, ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. وہ یوٹیوب کی طرف سے یا ہیکر پڑا ہے کوئی, اللہ ہی جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے.
لیکن جو پہلی ویڈیو یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ مجھے 3 دسمبر 2013 کی نظر آ رہی ہے، اور ابھی تک میرے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ٹوٹل 3200 سے ابو ویڈیوز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ابھی نمبرنگ لگانی شروع کی ہے اور SEO دوبارہ کرنی شروع کی ہے، اور جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میں ان کے شروع میں وی لکھتا ہوں، وی لکھتا ہوں، یعنی وی سے مراد ویڈیو، تو وی نمبر 1، وی 2، وی 3، وی 4، وی 5، وی 6، 7، 8، اس طریقے سے میں نے نمبرنگ لگانی شروع کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لائیو سٹریم ہو رہی ہیں ہماری، تو لائیو کے شروع میں لگاتا ہوں LS، یعنی لائیو سٹریم، LS 1، LS 2، LS 3، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہر ویڈیو کے تھم نیل کے اوپر میں ڈیٹ بھی لکھ رہا ہوں کہ یہ کس ڈیٹ کی ویڈیو ہے، اور نمبرنگ بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ کام ہم نیا کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو۔ اچھا، یہ بات بھی بتا دوں کہ سابقہ چینلز کی جو ویڈیوز ہیں ان کا ڈیٹا ہم سے کھو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہ پرانا دور تھا۔ تو یہ عاجز نے اسی وقت یہ یوٹیوب کی دنیا کا سب سے پہلا چینل میں نے ہی بنایا تھا ختم نبوت کے موضوع کے اوپر، عاجز نے بنایا تھا، کیونکہ یوٹیوب ابھی نیا آیا تھا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی یوٹیوب کو آئے ہوئے مارکیٹ میں شاید سال ہوا تھا، تو عاجز نے بنا لیا تھا، اپنا چینل بنا لیا تھا اسی سال۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں جب یوٹیوب انٹر ہوا ہے تو اسی سال عاجز نے چینل بنا لیا تھا۔ تو وہ سابقہ ڈیٹا ہم سے کھو گیا ہے، وہ تو اب نہیں مل سکتا، لیکن چلو ابھی اویلیبل جو ڈیٹا ہے وہ 2013 سے لے کے ابھی تک کا ڈیٹا وہ ہمارے پاس الحمدللہ ہے۔ یہ تھوڑی سی میرے چینل ختم نبوت ٹائم اور ہمارے دیگر چینلز کی تاریخ تھی، تاکہ دوستوں کو بتا دوں، اور یہ جو اپ ڈیٹ ہم نے بتائی ہے کہ نمبر لگانے ہم نے شروع کیے ہیں، تاکہ آئندہ سے ہم یہ کریں گے۔ ابھی چونکہ یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے نمبر لگانے والا، اور یہ پتہ نہیں سال ڈیڑھ لگے گا مجھے نمبر لگاتے ہوئے، کیونکہ ساری سابقہ ویڈیوز کی SEO نہیں ہے، تو وہ بڑا لمبا چوڑا کام۔ تو ہوگا یہ کہ پھر آئندہ سے ہم اپنی ویڈیوز کے نمبر بتایا کریں گے کہ ہماری فلاں فلاں ویڈیو کا نمبر ہے، اس موضوع کے اوپر جا کے دیکھ لو۔ پھر ہم نے پلے لسٹیں الگ الگ کر رہے ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر پلے لسٹیں الگ، اور مختلف مربیوں کے ساتھ جو ہماری ڈیبیٹس ہوئیں ان کی پلے لسٹیں الگ الگ کر رہے ہیں۔ جیسے انصر رضا کے ساتھ پلے لسٹ الگ کر دی گئی ہے، اس میں انصر رضا کے سارے مناظرے جو ہم نے کیے تھے وہ رکھ دیے۔ پھر مائنڈ روسٹر کے ساتھ جتنے بھی مناظرے ہوئے وہ اس کی پلے لسٹ الگ بنا دی گئی ہے، تاکہ وہ ترتیب کے ساتھ ایک جگہ پہ رہے۔ اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ وہ تمام جو ہے نا لسٹیں بنا کے، تاکہ ایک پری پلان کام ہونا چاہیے، منظم کام ہونا چاہیے۔ چلیں جی، میں نے بات کر لی ہے تو ابھی بات کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ شاہ صاحب، ماشاء اللہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، ان کے جو ایک وہ خورم نام کے اور ایک سیفی نام کے، آپ نے ان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے ان کے ساتھ؟ جی اعظم سیفی کے ساتھ پرانی، یہ بھاگے ہوئے ہیں میاں، یہ تو ٹک ٹاک تو ابھی آیا ہے، ٹک ٹاک تو ابھی آیا ہے۔ پہلے سکائپ کے اوپر، سکائپ آج سے 10-15 سال پرانی باتیں، 10-15 سال پرانی ڈیبیٹس موجود ہیں۔ سکائپ پر جب مناظرے ہوتے تھے، اور سکائپ پر بڑا ان کی ٹھکائی کی ہے ہم نے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس ٹائم ابھی یوٹیوب کے اوپر لائیو کی کوئی آپشن نہیں آئی تھی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو لیکن سکائپ آ چکا تھا، تو سکائپ کے اوپر ہم مناظرے کر کے اس کی ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سکائپ کے دوڑے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، ان کو لتر لگے ہوئے ہیں، یہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔
اب لگتا ہے کوئی بات کرنے والا قادیانی نہیں ہے، تو پھر دیگر دوست ہی کر لو بھائی، کوئی بات کرنی ہے تو میں پھر تھوڑی دیر ہوں اور انتظار کرتے ہیں کوئی شکار کا، کوئی شکار آ جائے تو بات کر لیں۔ ہم تو بھائی شکاری لوگ ہیں، شکار کی تاڑ میں رہتے ہیں، جہاں پہ شکار ملتا ہے وہاں پہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی، اور شکار کو ہم شکار کرتے ہیں۔ یہ طارق چوہان آیا ہوا ہے میرے خیال سے، کوئی مرزا صاحب کا ہاں مریض۔ طارق چوہان صاحب آئے بھائی آپ ہاں لوگوں جی، کی بھی پلے لسٹ بنا دی ہے، طارق جو ہے جمبا صاحب، جمبا گروپ کی، جمبا گروپ کو بھی صحیح لتر لگائے ہوئے ہیں، اوہ تری ہی لتر پریڈ کی ہوئی ہے، اور ان کی بھی پلے لسٹ الگ سے ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ تری ہی لتر، اور تاریخ کے حوالے سے وہ سابقہ 10 سال پرانی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور طارق عبدالغفار چوہان۔ جمبا کے ساتھ بھی آجز کی ڈیبیٹ ہوئی ہے، بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے، جب یہ ڈیبیٹ کرتا ہوتا تھا تو عبدالغفار جمبا کو یہ یعنی طارق چوہان کا جو منہ بولا وہ جعلی نبی ہے عبدالغفار جمبا، اس کے ساتھ آجز کی ڈیبیٹ ہوئی ہے، لتر کھا کے بھاگا ہوا ہے۔ غالباً ایک ہی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے پھر مزید لتر نہیں کھائے۔ بھائی آ جائیں، کوئی بھی حضرت مکی ماؤس قادیانی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو۔ حیرت کی بات ہے، جس کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو اس کی ذات پہ بات ہی نہیں کرتے یار، وجہ کیا ہے یار؟ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم فخر سے ان کی ذات، کردار، ان کے اوصاف اور ان کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور موٹی موٹی کتابیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ہاں جی۔ اور تم قادیانی ایسے ہو، وہ مرزے کی ذات میں بات کرتے ہی نہیں ہو یار۔ اگرچہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، سیرت المہدی لکھی ہے، ذکر خبیث لکھی ہے، یہ 2 کتابیں کافی ہیں، اور تذکرۃ المہدی کو بھی لے لو بیچ میں، یہ 3 کتابیں کافی ہیں مرزے کی ذات اور کردار کو سمجھنے کے لیے۔ سب کچھ غلاستیں ان 3 کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ مرزے کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ 3 کافی ہیں۔ یہ کوئی نیچے نئے کالر آئے ہیں، ان کو لیتا ہوں، یہ آئے ہیں کوئی کالر، جی جناب احمد صاحب، جی احمد صاحب، احمد صاحب بات کیجئے، آپ کو کال پہ میں نے اٹھایا ہے۔ مفتی صاحب یہ اپنا مسلمان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی مسلمان ہے کوئی بھی ہے، بات تو کرے نا، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بھائی چپ کر کے سن من ہو کے بیٹھ جانا۔ طارق چوہان کی بھی مجھے لگتا ہے یہ فیک آئی ڈی ہے نیچے جو بندہ ہے۔ اچھا ہے تو چلو پھر یہ احمد صاحب نیچے بیٹھے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا، چپ سن من ہو کے، نہ ہی 3 چوں نہ ہی 13 چوں، ایسے ہی براڑ کو گھیر کے بیٹھنا ہے بس، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ بات کرنے والے بیٹھنے سے چاہیے، منظر عام پہ وہ لوگ آنے چاہیے۔ چلے مسعود صاحب کو مائک دیتے ہیں، مسعود صاحب کچھ پیش کریں جناب۔ مسعود صاحب بھی کافی دیر کی چپ ہو کے بیٹھے ہیں۔ مسعود صاحب، یوسف صاحب کو چلو مائک دیتے ہیں، یوسف صاحب آپ بات کر لیں۔ یوسف صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں تو آپ کا ادنا سا ندان سا شگرد 2009-10 سے سن رہا ہوں، بس سنتا ہی ہوں، عقل میں کچھ آتا ہی نہیں، میں بات نہیں اتنی کر سکتا، بس سنتا رہتا ہوں، اگر چاہیں تو نیچے چلا جاتا ہوں، چاہیں تو بیٹھا رہتا ہوں، جیسے آپ کی مرضی۔ جزاک اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اصولی ایک اصول بتا رہا ہوں نا، اصول تو سب کے لیے یکساں ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہے، دیگر کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اصول ہے کہ کوشش یہ فرمایا کریں ٹک ٹاک کی براڈوں کے اوپر فرنٹ پر وہ آئیں کہ جو بات کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ جاگ کے بیٹھتے ہیں،
بالکل ہم آپ وقت وہ ہوشیار ہیں سونے کے لیے، یا مطلب کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی لیٹرین میں بیٹھا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، یہ کام تو آپ نیچے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں نا سارے بھائی. فرنٹ پہ آپ مثالیں آئے ہیں تو ایسے لوگ منظر عام پہ آنے چاہیے براڈوں کے اوپر کہ جو کم از کم بات کو آگے چلا کے رکھیں. مثالیں میں چپ ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کوئی بولے تو ساری سن من، یار ایسے نہیں براڈ کو آگے بڑھایا جاتا ہے، براڈ کو چلا کے رکھتے ہیں. اور ایک بندہ کتنا بول لے گا یار، تھک جاتا ہے بندہ. ہم بھی یار انسان ہیں، کوئی مشین تو ریبوٹ تو نہیں ہے کہ بولتے ہی چلے جائیں بولتے ہی چلے جائیں، تھک جاتے ہیں ہم بھی. تو وہ جو ہوتا ہے نا اسپیکر، اس کو بھی تھوڑا سا ریلیکس مل جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. شاہ صاحب میں پچھلے دنوں ایک براڈ پہ گیا ان کی نا قادیانی کی، تو وہاں پر نا میں نے سوال کیا، میں نے کہا یار مرزا صاحب کا جو ہے نا قرآن شریف میں حدیث میں کوئی ذکر بتاؤ نا. تو وہ کہتے ہیں میں بالکل بتاتا ہوں. تو میں نے کہا پڑھیں. تو وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں نے کہا رک جائیں بس یہیں پر. تو میں نے کہا مجھے ذکر مل گیا مرزا صاحب کا. وہ کہتے ہیں اچھا. ایک منٹ شاہ جی، ایک منٹ. جی 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 اچھا، جی طارق چوہانسا کا نیچے کمنٹ آیا، مفتی مبشر خنزیر عرف مفتی ٹٹی موتر بڑوا. لو جی، یہ جو لکھا ہے میں اسی ایک کمنٹ کے اوپر طارق چوہان صاحب کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، آ جائیں سامنے آ جائیں. ٹھیک ہے، اسی ایک ہی کمنٹ پر مفتی مبشر خنزیر عرف مفتی ٹٹی موتر بڑوا، اس ایک لائن ایک کمنٹ کے اوپر میں ڈیبیٹ ان سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں ثابت کر دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی مفتری ہے، خنزیر ہے، عرف ٹٹی موتر بڑوا ہے. میں ثابت میں کر دیا دلائل سے، اور تم بھی دلائل سے ثابت کر دینا. یہ جو مفتی صاحب میرا شعر بھی پڑھیں، جو اس کو جی. جواب میں نے شعر لکھا وہ پلیز اگر پڑھ دیں آپ. جی 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 کون سا شعر؟ یہ نیچے اس کو میں نے میسج میں رپلائی میں لکھا تھا نا، آپ ذرا پڑھ دیں اپنی پیاری طرز میں. موتر ایسا نکلا کہ پیچس بھی نکل پڑے، ایک مرزا سارے قادیان کو بدبو کر گیا. کیا کہنے بدبودار کر گیا. اللہ بھائی کیا بات ہے. اچھا میں آپ کو بڑوا بتاتا ہوں. بڑوا کہتے ہیں کہ وہ لواطت کروانے والا، قوم لوط والا عمل کروانے والا. میں آپ کو بتاتا ہوں بڑوا کون ہے. کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی. قاضی یار محمد صاحب BOL پلیڈر، مرزا قادیانی کا رائٹ ہینڈ امتی، وہ اپنی کتاب اسلامی قربانی صفحہ 12 کے اوپر لکھتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود موترلہ شلوار نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور کالو خدا نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اس کو کہتے ہیں بڑوا ہیں. ہاں جی طارق چوہان صاحب، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. دلائل سے بات کرو، دلائل سے. بڑوا رے بڑوا. میں تمہیں بتاتا ہوں بڑوا کون ہے. سیرت المہدی صفحہ 147 اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 153. خلیفہ اول مولوی حکیم نور الدین کے مدرسہ جامعہ احمدیہ کے بعض شاگردوں کے متعلق بدکاری کا شبہ ہوا کہ وہ لواطت کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں. کیا بات ہے. کتاب کا نام ہے مرکات الیقین فی حیاتی نور الدین، صفحہ 80 ہے اور 81 ہے. مولوی حکیم نور الدین اپنے مدرسے کے ایک بیٹے
के ऊपर आशिक हो गए और बहुत उससे प्यार मोहब्बत किया करते थे, और वो लड़का मोहल्ले की एक दुकानदार के लड़के के ऊपर आशिक हो गया, और वो लड़का बहुत हसीनो जमील इस था। किताब में मिरकातुल यकीन फी ही आती नूरुद्दीन, अच्छा सफा 80 और 81, ये गूगल पे होगी? सब कुछ मौजूद है। अच्छा, सब कुछ, जिसको हवाले चाहिए हो, असल किताबें चाहिए हो, वो आजज के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। बस शाह साहब मैं आपसे ये किताब हाँ, चाहिए व्हाट्सएप पे राब्ता कर ले हवाले, और आके ना मुझे व्हाट्सएप पे कई दोस्त ये कहते हैं जो वो शाह जी हवाले सेंड कर दे, तो मैं आगे से पूछता हूँ कि कौन सा हवाला, बस हवाले सेंड कर दे। भाई हवाले तो मेरे पास कोई 10,000 से ज्यादा हैं। ये किस लड़के चीज़ के वाला हवाला हवाला चाहिए होगा मुझे शाह साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना अभी। सुन ले, मैं असल में सबको एक मैसेज दे रहा हूँ ना, सबको। तो हवाला बताया करें जी, फलां चीज का जो आपने बताया था वो वाला हवाला चाहिए, तो इस तरीके से आप बताएंगे ना तो वो फिर वो हवाले मिलेंगे। हवाला सिर्फ ये ना कहा करें जी मुझे हवाले बस सेंड कर दें, ऐसे लोगों को ना यकीन जाने वो फिर मैं ना ब्लॉक ही कर देता हूँ कि यार ये ना सिर्फ मगजमारी करेगा मेरी, तो ऐसे ही दिमाग चाटना है इसने, तो फारग आदमी है बिल्कुल वेला, तो वेले लोगों से तो हम बात भी नहीं ना करते। बंदा कोई संजीदा हो, कोई बिल्कुल अगर बकायदा संजीदा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज तलब कर रहा हूँ भाई। अच्छा जी, अच्छा बड़वे की बात और बड़वे के वाले दे दूं, तारक चौहान साहब। तारक शाह साहब चौहान वो साहब, दुकान वाली बात बीच में रह गई। मुबारक अहमद यूके साहब कह रहे हैं तेरा ये चैनल भी उड़ा देना है पुत्र, तुसी मिर्जा कादियानी दी एक दफा और उसकी फुकाई कर लो ना, गेम डाल लो मिर्जे कादियानी की कब्र से निकाल के, और रजूलियत की ताकत का इजहार कर लो, तो फिर भी मेरे चैनल को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। अब वो पुराने जमाने थे मेरा पुत्र, ओ मेरा पुत्र, वो पुराने जमाने सन ਜਦੋਂ तुसां जो चाया कीता, हुण ते तुहाडी ऐसी दी तैसी। तेरा ये चैनल भी डा देना है पुत्र, दिन रात तंबी उतार रहा हूं तुम्हारी, और टिल ला ला के मर गए हो तुम पिछले 3-4 सालों से। हाँ, और हमारे चैनल का अल्लाह के हुक्म से बाल भी बेका नहीं कर सके तुम, चैनल डा देना है। तुसी पुत्र अपनी सारियां बाजियां भी मिर्जा मसरूर नूं भेज दियो ना, ते ओ तुहाडियां बाजियां सारियां दे नाल भी निदा नसर की तरह वो जना कर ले, तो फिर भी मेरे चैनल को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, जो हाल पाकिस्तान का हुआ है तेरा वही अशर हो। पाकिस्तान का हाल, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वो डंडा दिया है पाक फौज ने, वो डंडा दिया है, और सल्यूट करते हैं हम पाक फौज को, और पाकिस्तान को सल्यूट है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सल्यूट है यार, और शहबाज शरीफ साहब को सल्यूट है। हमारी जानें भी हाजिर हैं पाक फौज के लिए, जो कुछ करके दिखाया इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ होनी शुरू हो गई है तारक चौहान साहब को, कादियानियों को तकलीफ शुरू हो गई है। मुबारक अहमद यूके साहब कह रहे हैं जो हाल पाकिस्तान का हुआ है तेरा वही अशर। उतर कादियानियों को ही तकलीफ होती है, मुफ्ती साहब इसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी फौज से तकलीफ कादियानियों को ही है, उनके पेट में दर्द है। मुफ्ती साहब इसने हकीम नूरुद्दीन की तस्वीर लगाई हुई है, इस बंदे ने हकीम नूरुद्दीन की तस्वीर जरा इसमें थोड़ा सा अर्ज कर दे प्लीज। हकीम नूरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन वो ही है पुत्र जो गोलियां तो वो शावत की और मर्दाना मर्द बनाने की बना के मिर्जे कादियानी को खिलाता रहा, और 1-2 गोलियां अपने अंदर डाल लेता था,
اور جناب وہ دولے ہو جاتا تھا نصرت جہاں بیگم کے ہیں ہیں اور یہ بشیر الدین محمود اسی کی اولاد ہے، حکیم نور الدین کی۔ مفتی صاحب دیکھیں اس کے نام کے ساتھ مرزا آنا چاہیے تھا یا غلام آنا چاہیے تھا، یہ نور الدین، یہ کیا چکر ہے؟ اس پہ تھوڑا سا کوئی وعدے تھے، کچھ محبت کے وعدے تھے نصرت جہاں صاحبہ اور حکیم نور الدین صاحب کے کہ اس کا نام رکھا ہے، یہ کیا چکر تھا؟ یہ ذرا بتائیں پلیز۔ نور الدین بشیر الدین نام بھی ایک ہے، شکل بھی ایک ہے، شکل دونوں کی دیکھ لیں، دونوں کی شکل ایک ہے، آنکھیں دیکھ لیں آنکھیں ایک ہیں، داڑھی دیکھ لیں ایک ہے، چہرے کے خد و خال ایک ہیں۔ حکیم نور الدین مرزا قادیانی کے ساتھ تو اس کی شکل ملتی ہوئی نہیں۔ اور اچھا دو بھائی ہیں، چھوٹا بشیرہ بڑا بشیرہ، دونوں کی شکل آپس میں واللہ ملتی ہوئی نہیں ہے، جا کے دیکھ لیں یار ابھی۔ تو مفتی صاحب دیکھیں، ایک کی تو حکیم نور الدین سے ملتی ہے، تو دوسرے کی کس سے ملتی ہے؟ دوسرے کی مرزا کے قادیانی سے تو کم از کم نہیں ملتی، اس سے بھی نہیں ملتی نا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ لوگ میری بیوی نصرت جہاں پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کے مریضوں کے ساتھ آشنائی، مجھے تو لگتا ہے اندر کی بات ہے، اندر کی کہانی ہے، قاضی یار محمد سے شکل ملتی ہے چھوٹے بشیرے کی۔ یہ وہی ہے نا قاضی یار محمد جو مرزا قادیانی جب وہ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 781 کے اوپر جو لکھا ہوا ہے قادیانیوں کی حدیث نمبر 893 کے اندر کہ وہ پیچھے سے جا کے مرزا قادیانی کو انگلیاں ٹھوکا کرتا تھا، جب وہ سجدے میں جاتا تھا تو پیچھے سے جا کے اپنی انگل ٹھوک دیتا تھا۔ شاہ صاحب یہ بھی حوالے کے ساتھ اگر ہو تو بتائیے گا۔ میں نے بتایا تو ہے، حوالہ دیا تو ہے، یہ پورا والا جو آپ جو فرما رہے ہیں سیرت المہدی جلد اول صفحہ 781 قادیانیوں کی حدیث نمبر 893۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ چھوٹے بشیرے کی شکل جو ہے نا قاضی یار محمد پہ ہے، یہ وہی قاضی یار محمد ہے جو خود بھی مرزا قادیانی کے ساتھ گیم بجاتا تھا، اور یہ وہی قاضی یار محمد ہے جس کو مرزا قادیانی ٹانک وائن شراب کے ڈالے لینے کے لیے لاہور بھیجتا تھا۔ یہ وہی قاضی یار محمد ہے جس کو جناب قبروں کے کفن چوری کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور اس نے پھر وہ جتنا پیسہ تھا کفنوں کا وہ مرزا قادیانی کی جیب میں لا کے ڈال دیا تھا۔ یہ وہی قاضی یار محمد ہے کہ جس کو بچے بازی کی عادت تھی، قادیان کے سونے سونے بچوں کو دیکھ کے یہ ان کے ساتھ گیم بجاتا تھا۔ تو اس کا ذکر جو ہے نا یہ آپ کو مل جائے گا سیرت المہدی صفحہ 335 336 کے اوپر، اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 363 میں ابھی سنا رہا ہوں، اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ تو پھر یہ مولوی محمد علی آیا تھا سفارش لے کے کہ اس کو نا رکھ لو جی، مرزا قادیانی کو کہنے لگا کہ اس کو اپنے مدرسے میں پڑھانے کے لیے رکھ لیں۔ مرزا قادیانی آگے مسکرا کے کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو بچے بازی کی عادت ہے، لیکن چلو پھر بھی رکھ لو، اور محمود کو نا اس کی شاگردی میں دے دو۔ محمود چونکہ کافی خوبصورت ہے، تو محمود جو تھا یعنی مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود، اور اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے تاریخ احمدیت جلد چہارم اور صفحہ 32 کے اوپر۔ یہ جو بھی بات میں نے کی ہے اس کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جناب لواطت کرتے رہے، کرواتے رہے، بچے بازیاں کرتے رہے۔ اب انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے کہ ان سارے حوالوں کے اوپر اور ان باتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے مولویوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ مولوی یہ کرتے ہیں مدرسوں کے اندر، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، صرف وہ پردہ ڈالنے کے لیے، بات اور کوئی نہیں ہے بیچ۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی ویڈیو بنائیں گے وہ اپنے مدرسے کی ہی، جامعہ احمدیہ کی، ایک مربی ایک قادیانی کے ساتھ لگا ہوا ہے، گیم ڈال رہا ہے، اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ پھینک دیں گے، دیکھو مولوی کر رہا ہے، مولوی کر رہا ہے، مولوی کر رہا ہے۔ یہ تمہارے مدرسوں میں ہو رہا ہے، وہ اصل میں ہوتی قادیانی مدرسے کی ہے۔
تصویر کا ایک دوسرا رخ پیش کرتے ہیں. یہ ہے ان کی ڈرامے بازی. یہ جتنے مربی ہیں نا، جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ طارق چوہان بیٹھا ہے، یہ مبارک احمد یو کے بیٹھا ہے، یہ سب گیم ڈلواتے ہیں بڑے شوق سے. یقین مانیں، بدکاری کروانا تو یہ تاڑتے ہیں لوگ، نئے نئے لوگ لڑکے تاڑیں گے، مولوی تاڑیں گے، کوئی آ کے ان کے ساتھ گیم ڈالے. میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں، واللہ سچی باتیں، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. کوئی یہ سمجھے کہ یہ بوغض اور اناد کی وجہ سے کوئی الزام لگا رہا ہے. میں ابھی آڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، تو میں وہ نہیں سنانا چاہتا. ابھی میرے پاس ابھی اللہ کی قسم یہ سامنے یہ آڈیوز موجود، میں آپ کو سناؤں ایسی ایسی کہ جن کے اندر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم ایک دوسرے کی بجاتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی گندی باتیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. شاہ صاحب پاکستان سے یورپ بھیجتے ہی اسی لیے نا یہ لوگ، تاکہ بجائیں ایک دوسرے کی. مسعود صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری آواز تو نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی مسعود صاحب آپ کی. تو پھر آپ کیسے جواب دے رہے جی اب آئی ٹھیک. ہیں؟ جی میں کیا جنہاں دی گلاں کردے پے ہو، یہ کوئی ٹکی چھپیاں گلاں، یہ تو ہاں نہیں حقیقت، جی حقیقت، بالکل 16 نے حقیقت ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کوئی دوسری رائے ہے ہی پرے نہیں. بیٹھا رہا تھا، میں نے آواز آئی ہے تو میں آیا. اللہ مسعود صاحب آپ سے ہماری کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی حالت ہے وہی ہونی چاہیے. تو پاکستان کی تو فی الحال حالت بہت اچھی ہے، نمبر 1 اللہ نے اسے کامیابی دی ہے. الحمدللہ. ہاں تو پھر انہاں دی حالت ہی پیڑی ہے نا، پتلی ہے. پاکستان تو الحمدللہ اللہ نے بہت بڑی کامیابی دیتی ہے، بہت بڑی، بہت بڑی. اور یہاں پہ یہ دیکھیں، ابھی نوٹ کر لیں، حالانکہ یہ مسعود صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور عمران خان صاحب کے لور ہیں. اب حالانکہ ان لوگوں کو کچھ اختلافات ہیں فوج کے ساتھ، لیکن یہ بھی دیکھیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں. ابھی ساری پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، اور فوج کے وہ جناب تعریفیں کر رہی ہے اور سلیوٹ کر رہی ہے. یہ ہے ہمارے مسلمان، یہ ہے ہمارے پاکستانی. اپنے مخالف سب ایک ہو گئے ہیں. اچھا پھر اوپر سے دیکھیں، الحمدللہ الحمدللہ، واہ واہ واہ، افغانستان پاکستان کا حمایتی ہو گیا، ادھر سے بنگلہ دیش پاکستان کا حمایتی ہو گیا، سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان کو ایسی فتح ہوئی ہے کہ ابھی تو امریکہ تک جناب وہ جو ہے نا وہ لوگ منہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو سپر پاور ہم تھے، اب سپر پاور پاکستان بن گئے. اتنا دفاعی نظام ان کا مضبوط ہے، اتنے ان کے حوصلے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے الحمدللہ. اور تکلیف ہو رہی ہے قادیانیوں کو، ان کے پیٹ میں درد مروڑ شروع ہو گئے ہیں. اتر تواڈے جڑے خواب نے نا چکنا چور پہلے بھی ہوئے تے ہن بھی اگوں بھی ہونے نے. تم صرف خواب ہی پاکستان کی بربادی کا دیکھتے رہو گے اور ذلیل اور خوار ہو گے قادیانیوں. جیسے مرزا قادیانی ذلیل اور خوار ٹٹی موتر کرتے ہوئے 26 مئی، ابھی یہ بھی مئی کا ہی مہینہ ہے، 26 مئی کو ٹٹی موتر کرتے لٹرین میں مر گیا تھا. دعوے تو وہ یہ کرتا تھا مکے میں مریں گے یا مدینے میں، خواب وہ مکے اور مدینے کے دیکھ رہا تھا، لیکن لٹرین کے اندر اس کی موت آ گئی. شاہ صاحب میں نے خرم سے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا مرزا کہاں مرا تھا؟ کہتے بستر پہ مرا تھا. بستر پہ مرا تھا. اس کے مرتے وقت اس کے منہ سے غلاظت نہیں کرے، گو نہیں کر رہا تھا. حوالے میرے پاس موجود ہیں، کسی قادیانی کو چاہیے ہو گئے تو بتائیے گا. بھائی قادیانی یہ مبارک احمد تو بندہ پوچھے مسیح پاک کی سرزمین کون سی ہے، بندہ یہ تو پوچھے اس سے.
یہ دیکھیں چلے ابھی بیٹھے بیٹھے ہی حوالہ دکھا دو. یہ دیکھیں یہ سیرت المہدی سب سے پہلی سیرت المہدی اس کی جلد اول صفحہ 10. یہ دیکھیں یہ آج بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے, جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے یہ صفحہ نمبر یہ دیکھیے 10 کے اوپر یہ دیکھیں. اور آپ پھر لیٹ گئے, میں نے دیکھا کہ آپ کے منہ سے گو نکل رہا تھا اور گو کے ساتھ خون بھی شامل تھا. اس لائن پوری کو انہوں نے نکال ہی دی ہے. یہ دیکھ لیں اتر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے قادیانیوں اوے مر جو اے قادیانیوں ڈب کے مرو اے. اتنی غلیظ موت مرزا قادیانی کی ہوئی ہے. وہ تو کہتا تھا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں, لاہور میں ٹٹی موتر کرتا مر گیا اور منہ سے بھی گو نکل رہا تھا. قادیانی آگے سے کہتے ہیں یہ روحانی باتیں. وہ اتنے کیڑی گو دے وچ کیڑی روحانیت آ گئی ہوئے اور ٹٹی موتر چ کیڑی روحانیت ہو قادیانیوں. ڈب کے مرو قادیانیوں. اچھا بھائی چلو یہ بھی ایک ریکارڈ, ہر چیز کا ریکارڈ ہونا چاہیے نا. 1 گھنٹہ 10-11 منٹ کی ریکارڈنگ میرے پاس ہو گئی ہے اور قادیانی دوڑ گئے ہیں اور نیچے بیٹھ کے ٹپ ٹپ کر رہے ہیں. ہر چیز ریکارڈ کے اوپر آ رہی ہے, سامنے نہیں کوئی آ رہا. الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں دوڑے لگوانا. اور قادیانیوں تہاڈیاں دوڑاں لگ گئیاں. شاہ صاحب ایک کرامت ہے, کرامت. ہم ہر چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں, ہر چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ یبڑیاں مارنا کسی اور کو جا کے مارنا, یب 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 یب. پتر وہ وقت آ گیا کہ عاجز کسی براڑ کے اوپر ہی جاتا ہے تو تم لوگ دوڑ جاتے ہو, اپنی براڈے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. ابھی میرے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. یہ ویڈیو کا نمبر ہے V2424 اور 9/5/2025 کی ویڈیو ہے. قادیانی کی براڑ کے اوپر عاجز گیا ہے تو قادیانی اپنی براڑ ہی بند کر کے بھاگ گئے, اپنی براڑ خود ہی بند کر کے بھاگ گئے. ریکارڈ موجود ہے, جا کے دیکھ لیں. 2424 ویڈیو کا نمبر ہے 2424 V2424, جا کے دیکھ. اور یہ برا وقت آ گیا قادیانیوں تمہارے اوپر. اوے اپنی براڈوں سے ہی بھاگ رہے ہو, ہماری براڈوں پہ آ کے بات کرنا تو بہت بہت مشکل ہے. اپنی براڈوں سے بھاگ رہے, اپنی براڈوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے. اور ایک اور ویڈیو ہے, یہ ویڈیو کا نمبر ہے 2419 اور 8/5/2025 کی ویڈیو ہے. یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہے. اعظم سیفی مفتی مبشر شاہ کو دیکھتے ہی ڈڑکیاں لگا دیں. جا کے ویڈیو دیکھ لو, ثبوت دیکھ لو. اور براڈ بھی ان کی اپنی ذاتی براڈ. یہ برا وقت آ گیا تمہارے اوپر قادیانیوں, باتیں کرتے ہو اور گالیاں ہم نہیں نکالتے. ادھر تو یہ بولنا چاہیے 1 گھنٹہ 13 منٹ کی ریکارڈنگ ہوگی, یا کوئی ایک گالی ثابت کر دو. ہم تو تمہاری کتابیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں, جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یا تو یہ چیزیں اپنی کتابوں سے نکال دو یا جواب دو. تم ہمیں کہتے ہو کہ تم گالیاں دیتے ہو, تم نے مرزے کو کیوں نہیں کہتے جس کی باتیں پڑھ پڑھ کے ہم سناتے ہیں کہ مرزا قادیانی گالیاں نکالتے. بڑی حیرت کی بات ہے, مرزے کا نام لیتے نہیں ہو. ایسے چودھری صاحب یہ بھائی ایکس قادیانی ہے, پیدائشی قادیانی, اور یہ قادیانیوں کے گھر کی باتیں جانتے ہیں, اصلی باتیں, بالکل اصلی باتیں. ہم تو چلو ٹھہرے مولوی, اب ان کا کیا کرنا ہے. چودھری صاحب آپ بولیں جی, چودھری صاحب بولیں جی.
जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम। नहीं, यही हाल है सर, जिधर जाएं ये ना तो खुद हमारे प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, ना अपने प्रोग्रामों में हमें शामिल करते हैं। यही सच है। जो ऐसा कोई अंदर की बातें तो बताएं, अंदर की बातें बताएं। अंदर की बातें, आप कोई टॉपिक किसी पे बात करें तो नहीं चले यही टॉपिक कि मिर्जे की जात और किरदार पे बात कादियानी क्यों नहीं करते? क्या आप लोगों को सिखाया जाता था जब आप थे इनके कल्ट में? क्या ये क्या फिलॉसफी क्या है ये? मिर्जे की जात पे बात क्यों नहीं करते? जी कादियानी, मिर्जा कादियानी की जात पे, किरदार पे, उसकी जनाकारी, शराब नोशी पे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनके कल्ट से निकल के आए हैं ना, तो इस वजह से आपसे पूछ रहा हूं कि वजह क्या है। देखिए मुफ्ती साहब, जब मैं कादियानी मलांग था, जो मैंने देखा, हमारे पास तो बाबा किताब ही नहीं थी। हमें तो पता ही नहीं था कि मिर्जा इसका किरदार क्या है, इनके लिटरेचर में लिखा हुआ क्या है, और दूसरों का इनके बारे में मौकफ क्या है। हमें तो सिरे से पता ही नहीं था। ठीक है, ये तो जब मैंने दूसरे लोगों का मौकफ सुनना शुरू किया यहाँ नेट के जरिए, फिर दूसरे का जो मौकफ था, जो मेन 2-4 लाइनें लेके जो जो हम कादियानी मलांग बने हुए थे, वो 2-4 लाइनें ये थी कि जी करोड़ों की तादाद में बैतें हो रही हैं और पाकिस्तान में तो नहीं तरक्की हो रही, लेकिन बाहर तो जमात फैल रही है। वो मैंने कनाडा में आके देखा, दूसरों से सुना, खुद भी तहकीक किया तो पता चला वो झूठ है। उसके बाद ये था कि जी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत पाबंदी है तबलीग पे, हमारे पास इतने इतने दलाइल हैं, हमें बताया जाता था कि हमारे पास है, लेकिन हमें नहीं पता था। हम समझते थे कि कादियानी जो मरबी हैं इनके पास बल्ले बल्ले इतने इतने दलाइल हैं, इतना इल्म है कि कोई दूसरा इनके सामने ठहर नहीं सकता। और अगर तबलीग से पाबंदी हट जाए पाकिस्तान में, तो देखते देखते मरबियों ने सारा पाकिस्तान आमदी कर लेना है। तो यहाँ कनाडा में जब मैंने आके देखा तो ना तो वो करोड़ों बैठे थी, और यहाँ कनाडा में इनको कोई पाबंदी नहीं है। तबलीग करें, ये पूजा पाठ की जगह बनाएं, फ्लायर तकसीम करें, नारे मारें, जो मर्जी करें। क्या एक बंदे ने माना इस जमात को? बिल्कुल नहीं माना। मैंने सारा कनाडा घूम के देखा। तो जब मैंने खुद आंखें खोली और गौर करना शुरू किया और ख़ास तौर पर दूसरों का मौक़िफ़ सुना, तो फिर पता चला इस जमात के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। रह गई बात किरदार की, तो ये तो आप लोगों ने हमें बताया है कि ये बाबा आपके मिर्जा जी ये हैं जिसको आप चंदा देते रहे। तो जब इस तरह का किरदार हो जिनकी किताबों में लिखा है, जिस तरह अभी ये इनसे बात करें, किसी कादियानी मलांग से बात करें, क्या हो यार कादियानी कल्ट के बारे में बात करते हैं, तो इधर उधर की बात करेगा। आप इनके किरदार की बात करते हैं। ये अभी जो किरदार सामने आया निदा नसर के साथ कादियानी पीर मिर्जा मसूर का, आप करें बात, वो फौरन दौड़ लगाएगा, गालियां देगा, बात नहीं करेगा। इसी तरह जिस तरह आज मिर्जा मसरूर और निदा का ये किरदार सामने है, अगर ये आज कादियानी पीर इतने बदकार हैं, तो अंदाजा करें कि 150 साल पहले ये क्या था, गंद था सारा ये। तो बात ये कादियानी करें क्या उस पे, आप खुद ही बताएं। दौड़े ना तो करें क्या? बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये अभी हवाला एक हमें नवीद भाई ने सेंड किया है, और किताब का नाम है खुतबाते नूर, सफ़ा 311, और उन्वान लिखा हुआ है झलक से नफरत। झलक कहते हैं मुठ मारना,
اس کے مختلف نام ہیں، واہ 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 کیا بات ہے. مختلف نام ہے اس کے. کیا ٹاپک چنا ہے آپ نے یہاں. جی، یقین کریں میں ابھی نماز کے لیے اٹھا ہوں تو صبح ماشاءاللہ میں نے ابھی جوائن کیا. چودھری صاحب آگے مزے کی بات تو آگے ہے. مزے کی بات جھلک کے مختلف نام ہے: ہینڈ پریکٹس کرنا، ماسٹربیشن، مٹھ مارنا، جھلک کرنا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو مٹھ مارتا ہے اس کو مجلوک کہتے ہیں. میں چونکہ طب سے تعلق رکھتا ہوں، طبیب ہوں، تو ان چیزوں کے اوپر تو ہمیں کافی جناب معلومات ہے. تو لکھا ہوا ہے جی جھلک سے نفرت عمر کے اس حصہ میں بڑے بڑے مشکلات پیش آتے ہیں. میں نے خدا تعالیٰ کے بڑے ہی فضل اپنے ساتھ پاتا ہوں. میرے سامنے ایک مرتبہ ایک طالب علم نے جھلک لگایا تو مجھے متلی ہو گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خطبات نور نور الدین صاحب کے بچے، چونکہ یہ خود بھی تو سارے یہی کام تو کرتے تھے. یہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا، سامنے اس کے بچے بیٹھے ہوتے تھے، وہ تیل لگا کے نور الدین صاحب کی جھلک لگا رہے ہوتے تھے. پھر یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی لگا رہے ہوتے تھے، مٹھ مار رہے ہوتے تھے. تو یہی تو تھا، یہی تو قادیانیت ہے. یہ اور کیا ہے قادیانیت؟ کچھ بھی یہی ہے، یہی قادیانی گند بھرا ہوا ہے قادیانیت کے اندر. گند. شاہ صاحب میں نے آپ کو ٹک ٹاک پہ میسج کیا ہے، آپ مہربانی کر کے ساری حوالے مجھے دیں تاکہ جو ہے نا پھر یہ ٹک ٹاک کے تعلیم ہم باقی میسیجز تو پڑھیں. میں میرے بھائی دیکھتا بھی نہیں ہوں، ٹائم ہی نہیں واللہ. اچھا تو آپ نمبر بتا دیں گے بھی؟ 0324 جی 0324 744 744 ٹھیک ہے 8814. 8888 جی جی 14 ٹھیک ہے. چلے میں آپ کو میسج کرتا ہوں. میرا نام شفاعت ہے، میں آپ کو انشاءاللہ میسج کرتا ہوں. جی ہاں، آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریے گا، ٹیکسٹ میسج نہیں کرنا، چلیں سر میں ریکارڈنگ کیونکہ اتنے میسیج آتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ صرف بیچ میں جو آڈیوز ہوتی ہیں وہ میں سنتا ہوں، بقایا سب کو دیکھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ میسیج اتنا مطلب کیا بندہ کس کو جواب دے یا کیا، اتنا وہ مشکل ہو جاتی. نویر بھائی میں نے پڑھ کے سنا دیا بھائی. شکریہ استاد جی. دیکھ لیں کہ یہ کام ہوتے تھے، اور ایک وہ دوسرا بھی جو ہے نا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لڑکے پہ دل آ گیا تھا. استاد جی اس کو گندے لوگ ہیں، اللہ کی قسم بڑے گندے ہیں، بہت گندے ہیں قادیانی، بہت گندے ہیں. شاہ صاحب شلوار سونگنے والا واقعہ بھی ہو جائے. جی اس شلوار سونگنے والا اصل میں نا وہ میں نے ابھی اس کی نا وہ پڑھنی شروع کی تھی. یہ حوالہ بھی میں نے نکالا تھا، گو والا. وہ میں نے شروع تو کی تھی لیکن وہ اتنی مصروفیت ہے، اب وہ پوری پڑھنی ہے اور ایک ایک لفظ پڑھنا ہے تو بیچ میں بڑا کچھ نکلے گا، لیکن ٹائم نہیں میرے بھائی مل رہا. تو آئندہ دنوں میں ہو سکتا ہے کبھی وہ حوالہ بھی اب نکالنا ہے. بلکہ یہ سچی بات تو یہ تھی کہ یہ شلوار محمدی بیگم کی حیض والی شلوار سونگنے والا حوالے کے لیے یہ کتاب میں نے لی تھی، ایک دوست سے لی تھی. یہ تو ملتی بھی نہیں ہے، انہوں نے چھپا ہی دی ہے یہ کتاب. تو میں نے ایک قادیانی ملانگ سے بات کی. میں نے اس کو کہا ریسنٹلی، میں نے کہا جاؤ جا کے جو وہ چناب نگر ہے، جو پرانا نام اس کا ربوہ ہے، تو میں نے کہا جاؤ جا کے ادھر اپنی لائبریری سے کتاب لے کے پڑھ کے دیکھ لو. کہتا وہ تیرا تالا لایا ہے لائبریری تے بند ہے نا دی، یہ آپ مربی بند کر کے دوڑ گئے نے. وہ کتنے لب رہی ہے، وہ نہ لبی ہو. اچھا حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، چلیں بیٹھے آج کی کارکردگی بلکہ کل رات کی کارکردگی میں آپ کو بتانے لگا. ایک منٹ، یہ کتاب میں پکڑ لوں اور
یہ میں آپ کو ذرا اسکرین بڑی کر لوں تو میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں اور یہ کارکردگی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا نا یہ؟ اچھا اب یہ دیکھیے یہ کتاب ہے میرے سامنے قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ جلد 4 ہے اور مولانا لو سایہ صاحب نے یہ جمع کی ہے. اصل میں یہ وہ کاروائی ہے کہ جو کہ قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ انہوں نے یہ سمجھ لے کہ 4-5 جلدیں، ٹھیک ہے 4 جلدیں وہ رکھی ہیں. اچھا یہ جلد نمبر 4 ہے. میں نا یہ معاملہ جو چھڑا ہوا تھا پاکستان کا اور یہ تو اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ حوالہ دیا تھا ہمارے ڈاکٹر ہولی سپیٹ صاحب جو ہیں، انہوں نے حوالہ دیا تھا. وہ بندہ بڑا تحقیقی ہے ڈاکٹر ہولی سپیٹ، اگرچہ ہمارے بہت سے مجاہدین ختم نبوت ان کو نہیں جانتے، بندہ بڑا کمال کا، حوالہ ایسا لے کے آئے گا لاجواب. انہوں نے حوالہ دیا تو پھر میں نے تحقیق آگے سے کی. اچھا یہ نا قادیانیوں کا جو وہ یہودیوں کے ساتھ جو چکر چلا تو یہ آپ کو صفحہ نمبر 101 سے لے کر کے یہ آگے جاتا ہے 128 تک، 101 سے یہ تقریباً 28 صفحے. یہ دیکھیں یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی لائٹ ہی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سارا میں نے پڑھ لیا. اچھا اب نا میں یہ کر رہا تھا کیونکہ میں محقق آدمی ہوں، ہر چیز کی تحقیق کرتا ہوں، بات کہاں سے چلی، کیوں چلی، کیسے چلی. یہاں پر الفضل اخبار کے حوالہ جات موجود ہیں. اب میں ذرا ویب سائٹ قادیانیوں کی اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. قادیانیوں کی ذرا ویب سائٹ مجھے اوپن کر لینے دیں، اگلی چیز وہاں پہ دکھانی، ان چوروں کی چوری بتانی ہے آپ کو کہ یہ چور دیکھو کتنے بڑے چور ہیں. یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کے پہلے صفحے پر ہی یہ افریقہ میں صہیونیت کا ہر اول دستہ، اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا الفضل اخبار 28 جون 1972 28 جون. میں نے اپنے ریکارڈ میں چیک کیا تو مجھے یہ اخبار کیونکہ میں نے سارے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں مجھے وہاں پہ نہیں ملا. میں ان کی ویب سائٹ پہ آیا، میں نے کہا کہ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں، اور یہ حوالہ بڑا قیمتی ہے یار. جب میں آیا ان کی ویب سائٹ پہ تو یہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں ان کی ویب سائٹ. یہ لیں جی یہ ان کی ویب سائٹ پہ آگے ہم یہ، اور یہ الفضل کے یہ سارے وہ رکھے ہوئے سابقہ. جب میں پہنچا نا 1972 کے اوپر، وہ 1972 بیچ میں ہے ہی نہیں. یہ لے یہ 1967 68 69 اور 70 اور اس کے بعد جمپ لگایا ڈائریکٹ 94 پہ. وہ ساری کاروائی کھا گئے قادیانی. یہ ہے چور. یعنی اس اسمبلی کی کاروائی میں جتنے حوالے تھے نا وہ ان سنوں کے اندر آ رہے تھے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے غائب بھی کر دیے کہ نہ روے بانس نہ وجے بانسری. اب سمجھیں آپ نوید بھائی کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان چوروں کی چوری دیکھی ہے آپ نے؟ چودھری صاحب ایسے چودھری صاحب. اچھا چودھری صاحب اب سریتا صاحب سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آپ سے مل سکتے ہیں یا کسی اور قادیانی سے یہ شمارے مجھے مل سکتے ہیں؟ کون سے والے؟ یہ ابھی دکھایا تو ہے سب کچھ کہ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. 1970 کے بعد سے لے کے 1970 اور 1994 کے درمیان کے تمام شمارے
یہاں پہ انہوں نے غائب کر دیے, وہ چاہیے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے غائب کر دی ہے. جی ابھی میں نے دکھایا ہے چودھری صاحب, آپ شاید نہیں دیکھا. نہیں میں سن رہا تھا, میں بس ڈبل اس کو رپیٹ کر کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹرائی کریں گے مفتی صاحب, پوچھیں گے. مجھے ریسنٹلی ایک ڈبہ کھڑبا ملنگ ہے, قادیانی ملنگ جرمنی سے, اس نے مجھے یہ جو سیرت المہدی ہے نا, اس کے جو پرانا ایڈیشن ہے بگننگ کا, وہ کہتا ہے میرے پاس کاپیاں ہیں, تو اس نے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے. لیکن احمد یو کے لکھ رہا ہے کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے اور نہ ہی پاکستان کو. پتر تم تو اپنے پیو کو بھی نہیں مانتے. نہیں اپنے باپ کا بتاؤ ذرا, کون تھا, کیا نام ہے اس کا باپ کا؟ تمہارے باپ سے بڑا جو باپ ہے مرزا قادیانی, تم تو اس کو بھی نہیں مانتے. پاکستان کو نام ماننا, اسمبلی کو نام ماننا, یہ تو شے ہی کوئی نہیں. وہ تو مرزا جونیئر جیل میں بھی کہتا ہے نا, اگر اسمبلی کے اندر میں ہوتا تو قادیانیوں کو کافر نہ ہونے دیتا. تم لوگ تو اپنے پیو کو نہیں مانتے, اسمبلی کو نام ماننا تو شے ہی کوئی نہیں. جی چودھری صاحب. ہاں جی, تو پتہ کرتے ہیں, ضرور پتہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہیں سے مل جائیں. ایک دفعہ نا میں گیا تھا, اس وقت میں قادیانی ملنگ تھا, پرانی بات ہے. میں ادھر ربوہ میں جو ان کی لائبریری ہے وہاں گیا. انہوں نے جو بھی لٹریچر, جو بھی نیوز جو ہیں, اخبارات کے جو کٹ پیس ہے, جہاں جہاں بھی کسی عالم دین نے یا دوسروں نے کوئی بھی بات کی ہوئی تھی, وہ انہوں نے کٹ کر کر کے اس کو وہاں پہ سیو کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, اور میں نے خود دیکھا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ سارے ہی دیکھے, لیکن کافی انہوں نے مجھے دکھایا. وہ جو تھا وہاں پہ انچارج, وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں جی ہاں ہم کتنے آرگنائز ہیں. تو یہ مثال کے طور پہ جو اخبار چھپتے ہیں پاکستان میں, اگر کسی اخبار میں کسی قادیانی کے بارے میں کوئی بات ہے, نیوز ہے, یا ان قادیانی ملنگوں کے بارے میں, یا مجموعی طور پہ اس کلٹ کے بارے میں, تو یہ ان اخبارات کو اور ان کے کٹ پیسز کو پورا وہاں پہ سیو, اس کا کہنا تھا, اور اس نے مجھے کچھ دکھائے بھی کہ ہم کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس وہ نہ ہوں, لیکن وہاں پہ چونکہ بے شمار مواد ہوگا 74 کی اسمبلی کی کارروائی کے بعد, جو قادیانی ملنگوں نے خود بھی بیان کیا ہوگا, تو اب ان کو یہ ہے کہ وہ سارا پکڑا جائے گا ان کا جھوٹ, تو انہوں نے ہٹا دیا. یہی بات ہے میرا خیال ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ چونکہ میں تو پڑھتا ہی رہتا ہوں ان کے اخبار الفضل کو, اور ڈیپلی مطالعہ کرتا ہوں, اول سے لے کے آخر تک ایک ایک حرف پڑھتا ہوں. تو کئی مقامات پہ ایسے کہ انہوں نے سٹیکر لگائے ہوئے ہیں, پوری پوری لائن کو چھپا دی ہے, اور اس کا پرنٹ آؤٹ کے اندر موجود ہے, یعنی جو پی ڈی ایف ہے نا اس کے اندر موجود ہے, نظر آ رہا ہے کہ اوپر سٹیکر لگا ہوا ہے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. دوسری بات ہے, میں ایک اور آپ سے عرض کروں, یہ ایک نا دیکھیں, میرا نام ہے صغیر احمد, ٹھیک ہے, میں نے صغیر احمد کی بجائے صغیر کا ایس اور احمد کا اے لے کے تو ایسے چودھری لکھ لیا. اب آپ لوگوں سے پوچھتے پھریں یہاں پہ کہ میں نے صغیر احمد سے بات کرنی ہے, وہ کہے گا میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. تو یہی ان کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر یہ جو نیو ایڈیشن ہے, پرانا ایڈیشن, نیو ایڈیشن, پرانا, یہ کون سا فارمولا ہے جی نیو ایڈیشن آ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کمزوری جو پرانے ایڈیشن میں پائی جاتی ہے, نیو ایڈیشن میں وہ ساری جو ہے اس کو سمجھ لیں. کہ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ جو
कमियां कोताहियां या इनके जो वीक पॉइंट हैं वो खत्म कर दिए और न्यू एडिशन में बिल्कुल कादियानी मलंगों को एक नई किताब छाप के दे दी। चौधरी अब उसमें साहब ये भी चीज वल्ला कल की ही बात है, ज्यादा दूर क्या जा रहा है। ये देख लें, मैं जो बात करता हूँ मैं झूठ नहीं, मैं आपको ये इसका सबूत, ये देखिए अभी मेरे ये डेस्क ये रखी हुई है मकतूबात, ये देखिए। अच्छा हुआ ये कि एक ना मकतूब था मिर्ज़ा कादियानी का, उसकी मैं रिसर्च कर रहा था, बल्कि यही जो अभी कौमी असम्बली की बताई है ना, उसके अंदर एक मकतूब का जिक्र। जब मैं सर पकड़ के बैठ गया, खुदा की कसम, और मकतूब को 10 किस्म के मकतूबात कादियानियों के सामने आए, यानी एडिशन कोई और है, पता ही कोई नहीं। वो मकतूब जो हवाला अब दिया है, वो हवाला तलाश करने के लिए मुझे मिल तो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मिल तो गया, कोई तकरीबन 2 घंटे लगे, समझ ही नहीं आ रही थी। आ गया शर्म नहीं आई तेनों? 7 लाख रुपया खत्मे नबूवत दे नां ते, इन्ना बेशरम है, दीन बेच के खा रहे हैं। 7 लाख नहीं जी, खत्मे नबूवत के नाम ते 5 करोड़ रुपया। आप छोटे मैं इसको जवाब देता हूँ बहरीन भाई, देखिए हमारे 5 करोड़ रुपया खत्मे नबूवत के नाम पे मिर्ज़ा कादियानी ने खाया। 5 करोड़। लोही कादियानी आ गए जे हुन अल्लाह ही खैर करे। जायज औलाद आ गई कादियानी की, दो नाजायज कादियानी औलाद आ गए कादियानियों भाई, की। पप्पू कादियानी और 313 कादियानी रल के पै जाओ भाई, मिर्जे की नाजायज औलाद आ गई, रल के पै जाओ भाई, सारे मिर्जे की कादियानी। नाजायज औलाद। 7 भाई देखें ना, कादियानी मलंगों ने कोई बात करनी है तो आराम से कर ले। मोची हो के आराम से करो, मंजी सबकी ठुकेगी। मोचिया और 7 लाख वो नहीं आया भाई 7 लाख पे बात करनी है, 2 लाख पे करनी है, किसी और मौजू पे करनी है, पहले बताओ तो सही आप हो कौन? आपकी गलत फहमी है। 7 लाख तो एक बंदे ने दिए है, एक बंदे ने 2.5 करोड़ कहा था, पता नहीं मुफ्ती साहब ने कितना कितना गबन खाया हुआ है, तो झूठ ना बोले। 7 लाख नहीं है, शक्ल ते लानत, इस तरह नहीं लानत भाई, शक्ल ते लानत ताई भाई है, लोग धंधा बना के खा रहे। शाह साहब इनको हटाएं जरा, मिर्जे की उस शलवार सूखने वाली बरकत बताएं जरा, इनको नीचे फेंकें। जी हाँ जी, असल में शलवार सूंघने वाला हवाला जो है ना, सीरतुल मेहदी 1923 का जो है ना एडिशन, सबसे पहला, उसके अंदर था कि मोहम्मदी बेगम की शलवार मंगवा के ना, यानी हैज वाली वो सूंघा करता था। अच्छा हैज वाली, शाह साहब आप खुद अंदाजा लगाए, हैज वाली, बगैर हैज वाली नहीं। हाँ, और टट्टी मूत्र से तो बड़ा प्यार है ना इन लोगों को, मरे भी उसी में थे ना वो। हाँ जी, मरा भी टट्टी मूत्र करते हुए लेट्रीन के अंदर ही मरे। चले दोज़ख में भी टट्टी मिलेगी। सही है। अगर आपको सवाल करने तो सुकून से करो, बातें नहीं करो। ये नीचे बोल रहे भैया आई हैव क्वेश्चन, ऊपर आके बकवास करते हैं। बस वो ही करनी है ना इन्होंने, और क्या कर। जवाब नहीं जब होता तो बकवास ही है। देखे ना कितने हवाले दिए हैं, तकरीबन 20 हवाले दिए थे हमने उस कादियानी को, किसी एक का भी जवाब आया? कोई भी नहीं। जवाब है ही नहीं तो कैसे देंगे? ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। टाक मास्टर साहब आए हैं, कादियानी मुरब्बी साहब आ जाए जी, आप आ जाएं। आए हाय, आ जाए हम आपके टाक मास्टर इंतजार साहब आए ना, कोई थोड़ी सी गलबात कर लें। ये बड़े अच्छे भाई, बहुत अच्छे ना कादियानियों के अंदर ये बंदा बड़ा। मुफ्ती साहब मैं आपको बताऊं, एक ना रिसेंटली एक डब्बा खड़ब्बा कादियानी मलंग है जर्मनी से, उसने मुझे कॉल किया, लेकिन वो दुआएं बहुत देता है, बहुत ज्यादा चाहत से कॉल करता है मुझे। कहता है मैं वाकर वो जो होता है ना हेल्प वाला समझने, उसको लेके पकड़ के मैं चलता हूँ, पखाना मेरा रुकता नहीं है। तो कहता है कि वो जो मैंने आपके प्रोग्राम सुने थे कि जो इस कल्ट को सपोर्ट करते हैं आखिरी उम्र में इस तरह जलील होके मरते हैं, कहता है बैन ही मेरा वो हाल है। खुद बता रहा है।
कि मेरी जो हालत है बहुत ही कह रहा है कि वही है जो कहते हैं ना मिर्जे की दगर गूं हो गई, कहता है वही हाल है हर वक्त, कपड़ों का भी और सेहत का भी। अच्छा, चौधरी साहब और नवीद भाई वगैरह बैठे हैं, तो मुझे नजर काम है भाई, तो आप हजरात तशरीफ रखें, ठीक है। और कादियानियों से ना कुछ पूछा भी करें कि भाई शाह जवाब साहब दो। ये मेरी रिक्वेस्ट पे ये रॉन्ग नंबर को ऐड कर लें, ये कह रहे हैं मैंने कोई सवाल करने, फजूल जी बात जी, नहीं मैं ना करेंगे। मैं तो अभी जाने लगा हूँ, आप हजरात इसको खुद फिर मैनेज कर लें। चलें आ जाए रॉन्ग साहब आ जाए नहीं नहीं, किसी ने करनी है बात तो हम करते हैं इधर। आज ठीक है जी मुफ्ती ठीक है। साहब। जी अस्सलाम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।